بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اور آج کا سبق ہمارا آخری سیشن ہے جس میں ہم نے آخری 2 لیسنز کور کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا کسی 5 انشاءاللہ لیسنز کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ سیشن اور سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب کلیکٹیولی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے اس کلاس کے ساتھی ارشاد احمد چیمہ صاحب، ان کی لاسٹ سنڈے سڈن ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے، پیچھے رہ جانے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کسی کا رابطہ ہوا ان کی فیملی سے یا نہیں ہوا؟ میرا رابطہ ہوا تھا ان کے بیٹے سے، جنہوں نے میسج کیا تھا، تو بڑی اچانک ڈیتھ تھی ان کی۔ بتا رہے تھے کہ اچانک بس کھڑے کھڑے ہی ان کو سینے میں جو ہے وہ پین ہوا، اور ود ان اے منٹ جو ہے وہ اللہ کو پیارے کیے۔ بس یہی زندگی کی حقیقت ہے، ہر انسان کا اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی نے جانا ہے، ہر آدمی نے جانا ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اپنی کتاب کے ساتھ اپنے احکام کو پورا کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں۔ اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ یقیناً وہ اللہ کی کتاب قرآن کے حوالے سے پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھے اور اس میں مصروف رہتے تھے۔ مجھے جب میسج ملا، مجھے پرائیویٹ چیٹ میں میسج آیا تھا، میں نے وہ دیکھا تو میں نے چیک کیا، تو میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی پچھلے کوئی 13-14 مئی کو ان کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ہوم ورکس لیٹ ہو جاتے تھے تو ان کی طرف سے مجھے اکثر میسج یا کال آ جاتی تھی کہ ابھی تک میسج نہیں، ہوم ورک نہیں آیا یا سلائیڈز نہیں آئی۔ بڑے کین تھے، شوق کے ساتھ پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اسی قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہم سب کے لیے بھی پڑھنا اور پڑھانا ہمارے لیے باعث نجات اور آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وہ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم جب دعا کریں گے کسی نماز کے بعد کسی بھی موقع پر، تو ہم ضرور انہیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے وہ ہمارے ساتھ دنیا میں اکٹھے تھے، آخرت میں بھی ہمیں ان سے ملاقات ملے گی انشاءاللہ، اور ہم قرآن کے ساتھیوں میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سبق ہے صفحہ نمبر 20 کا اشارہ سی اور ڈی ہم نے پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 20 اشارہ سی میں ہم نے اشارات پہ آ جائیں۔ 20ویں صفحے کے 4 اشارات ہیں۔ ہو جاؤ یہود و نصارہ، اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا تو۔ یہ 2 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اشارے ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ ہو جاؤ یہود و نصارہ، اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا تو، اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ مختصر اشارے، یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ تو آج کا اشارہ ہے اللہ کے بارے میں جھگڑا۔ تو پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ پچھلی آیات میں اور پچھلے اشارات میں کیا بات ہوئی تھی؟ گزشتہ آیتوں میں اللہ نے علیہ کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں حق کی طرف لوٹ کر آنے کی دعوت دی تھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو یہاں اسی خطاب کی آگے اگلی کڑی بیان کی جا رہی ہے۔ تو
سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ دین پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور یہ معاملہ براہ راست اللہ سے متعلق ہے، حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ یہودیت اور نصرانیت بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، انبیاء کرام تو مسلم ہی تھے۔ ہم ایک سٹیپ آگے چلیں تو آج ہمیں بھی جو مختلف ناموں کے ساتھ مسلمانوں کے اندر پہچان ملتی ہے، یہ پہچان بھی ظاہر سی بات ہے بعد میں لوگوں نے رکھ لی ہے۔ یہ کوئی نجات کا مدار نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص سیکٹ سے اور ایک خاص مکتب فکر سے ہوگا تو وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے، بلکہ یہ بعد کے لوگوں نے علاقوں کی نسبت سے یا کچھ لوگوں کے فالوورز کی حیثیت سے اپنے ناموں کو، اپنے جو ہے وہ گروپس کے نام رکھنی ہے۔ ادروائز اللہ کی طرف سے تو جو نام تجویز کیا گیا ہے امت مسلمہ ہے، مسلمان ہونا ہے۔ تو دو نئے الفاظ آنے والے ہیں ہمارے پاس، آئیے تلاوت سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں تو ہمیں سارے الفاظ یہ آلموسٹ پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا، اتحاجوننا، ٹکڑے کتنے بنیں گے؟ تحاجونا، نا، 3 ٹکڑے۔ کیا؟ تحاجونا، تم سب جھگڑا کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، نا، ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب، وَلَنَا، اور ہمارے لیے ہیں، اعمالنا، ہمارے عمل، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم، تمہارے عمل، وَنَحْنُ، اور ہم سب ہیں، لہو، اسی کے لیے، مخلصون، خالص، وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، اور ہم سب اسی کے لیے خالص ہیں، مخلص ہیں۔ اخلص یخلص سے مخلص اسم الفاعل ہے، اور اس کا ترجمہ وہی ہوگا، وہی مفہوم ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مخلص، لائل، وفادار، ہم سب اسی کے لیے، ایک اسی کے لیے جو ہے وہ مخلص ہیں، اسی کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ تو ان آیات میں اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ طریقوں سے اسلام کی دعوت دی اور بالکل صاف انداز میں اسلام کو پیش کیا ہے تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ جائیں۔ ہمارے لیے قرآن میں دعوت و تبلیغ کی اور بات کو پیش کرنے کی بہترین ٹریننگ موجود ہے۔ ہمیں یہ ٹریننگ اور طریقے اچھی طرح سے سیکھنے چاہیے تاکہ ہم بھی اگر کہیں پر دین کی بات کرنا چاہیں اور اسلام کی دعوت دینا چاہیں تو بہتر سے بہتر انداز اختیار کر سکیں تاکہ ہماری بات پر اثر ہو۔ دین اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے کیونکہ یہ براہ راست اللہ کے متعلق ہے، یعنی حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ وہی ہمارا اور آپ کا رب ہے، وہ ہماری ہر ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں لفظ رب استعمال کیا، الہ نہیں استعمال کیا، رب کہا، اور رب ہم جانتے ہیں کسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں، رب وہ ہے جو محبت کے ساتھ جو ہے وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو جب وہ محبت کے ساتھ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے تو پھر ہم کیسے اس کے متعلق لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ ہمیں بھی اس کے ساتھ بارے میں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمارے سب کاموں کے ذمہ دار ہم خود ہیں، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں ان کاموں کے ذمہ دار ہم خود ہیں، یعنی ہماری اپنی ہی اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت ہمارے لیے جزا اور سزا کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اللہ کے متعلق ہمیں مخلص ہونا چاہیے، یعنی اخلاص، ہر عمل صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے۔ ہمیں نہ ہی کسی اور کا خوف ہونا چاہیے، نہ ہی کبھی نام یا شہرت یا کسی کی طرف سے تعریف کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز یا صرف بچا ہوا وقت خرچ نہ کریں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے
کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو چیز بچ گئی ہے یا استعمال کر کر کے جو چیز اب اس قابل نہیں رہی کہ خود اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اب اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا نامناسب بات ہے۔ ہم جب اپنے لیے اچھی چیز اختیار کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نام پر دینے والی چیز بھی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے پارے کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر تنفقوا مما لن تحبون۔ تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بالکل، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ نہیں ہے اسی طرح نیکی۔ دین پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، سیکھنے کے لیے ہم اپنا آخری وقت دیں، بالکل جب سارے کاموں کو سے فری ہو جائیں اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو اس وقت ہم کہیں چلو اب ہم قرآن پڑھ لیں، اب ہم دین کی بات کر لیں یا دین سیکھ لیں، یا کسی جگہ پر ہم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہم کچھ اور کام نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے اور جو ہے وہ کوئی اور ایسا ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کے ساتھ ہم گپ شپ کر سکیں، تو اس وقت ہم دین کے بارے میں کریں۔ تو اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے وقت کو پھر ضائع کر دینا چاہیے، کرنے کو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ اپنے زندگی کے اوقات اور دن کے اوقات کو اس انداز سے ترتیب دیا جائے کہ پہلے سے اس میں طے کیا جائے کہ ہم نے اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے نیند کرنے کے بعد باقی کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے ہم نے قرآن پڑھنے پر لگانے ہیں، سیکھنے پر، سمجھنے پر لگانے ہیں، پھر ہم اپنے فلاں کام کریں گے، فلاں ضروریات کو پورا کریں گے اور یہ کریں گے۔ ہمارا انفارچونیٹلی ہمارے یہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے کاموں سے فری ہو کر جب کوئی وقت بچ جائے تو پھر اس کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اللہ عمر کا تعالیٰ بھی تو یہ ہے نا کہ جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو مطلب اس کے زندگی کے ساتھ ہی بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ زندگی ہاں جوانی میں اور طاقتور ہونے کی عمر میں اس وقت جو ہے وہ دین کی بات اگر کوئی کرے بھی تو سننا اور سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا سا طبیعت پر گراں گزرتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بعد میں اللہ اللہ کر لیں گے۔ ہاں اللہ جوانی کو میں جوانی کی عبادت پسند ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کے سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی، جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اللہ کی اطاعت میں گزری ہو۔ تو یقیناً بیسٹ ٹائم تو وہی ہے کہ جب انسان کے قوہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، صحت مند ہو اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ زندگی گزار رہا ہو، تو اس وقت میں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا۔ تو یہ ہے اصل جو ریکوائرڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ although آخری عمر میں آ کر بھی کسی کا خیال آ جانا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ زندگی بھر اگر اللہ کی اطاعت نہیں کی تو آخر میں بھی نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک ہمارے یہاں محاورہ اکثر بولا جاتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اور یہ جو ہے وہ ٹونٹ کیا جاتا ہے ایسے لوگوں پر جو ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہوتے ہیں اور آخر میں وہ مساجد کی طرف اور قرآن دین کی طرف لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل نامناسب ہے۔ وہ اگر آخری عمر میں بھی آ کر کسی کو خیال آیا، فکر آئی اور اس نے پڑھنا شروع کیا تو یہ بھی اس کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے۔ ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں، غالباً کسی 5 میں بھی آئی تھی اور کسی 4 میں بھی، ہم انہی کورسز میں پڑھتے ہیں ایک حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، استعملہ، اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ استعملہ کا کیا معنی، کیسے استعمال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے پہلے اس کو بھلائی کے کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو کسی بھی وقت میں نیکی کا کام کرنے کی توفیق مل جانا خیر سے اور فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن بیسٹ ٹائم وہی ہے جب پوری طرح سے جوبن پر ہوں، جوانی میں ہوں، صحت مند ہوں اور جو ہے وہ بزی لائف چل رہی ہو، تو اس میں سے اپنا وقت اپنے آپ کو فارغ کر کے لگائیں گے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور اجر بھی اس کا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کو پڑھ لیں ذرا ایک مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں
حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی خالص ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، خالصتاً. الحمدللہ ہماری یہ پہلی آیت مکمل ہو گئی. دوسری آیت کا کچھ حصہ ہے جو ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے، اس کو ایک مرتبہ تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله. صدق اللہ العظیم. کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو ام تقولون کیا، بھلا، ام کا ترجمہ کیا یا بھلا کے ساتھ کیا جاتا ہے حیرت کے اندر. بھلا تم یہ کہتے ہو، ام تقولون کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط یعنی اولاد یعقوب، کانو وہ سب تھے، ہودن او نصارا یہودی یا نصرانی یعنی عیسائی. کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے؟ تو اگلے جملے میں اسی کی نفی ہو رہی ہے. قل آپ کہہ دیجئے، انتم کیا تم، انتم دو لفظ ہیں، کیا انتم تم سب، اعلم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے. یا اعلم آئی تھنک فرسٹ ٹائم استعمال ہو رہا ہے، اس سے پہلے آیات میں اعلم نہیں آیا، اس وجہ سے اس کو نئے لفظ کے طور پر لیا گیا ہے. اگرچہ ہم اس میں تفضیل پڑھ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ علیم سے اعلم بنتا ہے زیادہ جاننے والا، تو لیکن بہرحال آیات میں یہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے اعلم، اس وجہ سے اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ نیا لفظ ہے. یہودیت اور نصرانیت ان عظیم نبیوں کے آنے کے بعد کی ایجاد ہے، ورنہ ان انبیاء کا دین تو اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. انتم عالم کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو، یہ اللہ کی جانب سے ایک زبردست اعلان اور تنبیہ ہے. کوئی ضدی انسان ہی ہوگا جو اتنی واضح اور مؤثر باتوں کا انکار کرے. حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، طویل حدیث کا ایک آخری حصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کا باپ ایک ہی ہو، مائیں الگ الگ ہو. باپ شریک ہیں، اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہی ہے. ان کا دین ایک ہی ہے، یعنی یہاں ماؤں سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہر نبی کی شریعت کے اندر آنے والے کچھ احکام میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں نظر آ جائیں گی ہمیں، لیکن بیس اور بنیاد جو تھی وہ ایک ہی دین اسلام ہے، کہ اللہ کی توحید کو ماننا، نبیوں کی نبوت اور رسالت کو ماننا اور آخرت کا یقین رکھنا. یہ تین بنیادی دعوتیں تھیں جو ہر نبی نے آ کر دی ہیں. پھر آگے جو احکام تھے ان احکام کے اندر چھوٹی موٹے رد و بدل اور تبدیلیاں تو ہوتی رہیں، لیکن بیس اور بنیاد جو تھی وہ ایک ہی. تو اس آیت کو بھی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کانوا ہودا او نصارا کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے یا عیسائی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ. اس کے ساتھ ہمارا آیتیں مکمل ہوئی ہیں. اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. دین پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے اور یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے. تو یہودیت اور نصرانیت بعد کی ایجاد ہے، انبیاء تو مسلم ہی تھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مخلص بھی بنا دے اور مخلص بھی بنا دے. مخلص کہتے ہیں مخلص خالص ہونے والا، اور مخلص جس کو چن لیا جائے، چوزن ون.
جس کو چن لیا جائے، منتخب کر لیا جائے. تو اللہ ہمیں مخلصین میں سے بھی بنا دیجئے اور مخلصین میں سے بھی بنا دیجئے، آپ کی طرف سے ہم چنے ہوئے لوگ. اور پلان بنایا جائے کہ جب بھی ممکن ہو ہم اپنی نیت کو چیک کریں گے. ہم کوئی بھی کام کرتے وقت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاموں کی نیت کریں گے. کوئی بھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہماری بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں. اسماء دیکھ لیجئے، اعمال یہ واحد ہے یا جمع؟ جمع. 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 کیا ہوگا؟ عمل. اعمال. عمل سے اعمال. عمل. اور اعلم یہ بتایا اسم تفضیل ہے، تو اس کا اسم تفضیل کا نارمل والی فارم جو پڑھی ہے وہ کیا ہوگی؟ علم ہے زیادہ جاننے والا. سمپلی جاننے والا تو اس کے لیے کیا پڑھا ہم نے؟ عالم. 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 عالم جاننے والا اور اعلم زیادہ جاننے والا. جی. اور یہ جمع نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ جو اوپر ایرو دیا جا رہا ہے یہ اس کی ڈگری کو بتاتا ہے، یہ کمپیریزن یا سپرلیٹو فارم کے لیے آتا ہے. اور بہت زیادہ جاننے والا علیم. عالم جاننے والا، علیم زیادہ جاننے والا، اور اعلم کسی سے زیادہ جاننے والا یا سب سے زیادہ جاننے والا. اچھا. افعال میں جو 3 حرفی سمپل افعال تھے وہ اس میں آئی تھنک کوئی بھی نہیں ہے. کمزور افعال کو دیکھیں تو قالا یا قولو آیا ہے، یہ ہمیں ہر دوسری لائن میں نظر آ جاتا ہے، اور قالا کے ساتھ دوسرا لفظ کانا آ رہا ہے. یہی 2 ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مزید فی میں تو حاجونا آیا ہے، یہ ذرا بتائیں گے کون سے پیٹرن پر ہے اور اس کا کون سا ٹیبل بنے گا، کیسے بنے گا؟ تو حاجونا یہ حاسبہ کے پیٹرن پر ہے. حاسب کے پیٹرن پر ہے. تو اس کے مادے کے حروف کیا ہیں؟ یہ جیم جیم. ہا جیم جیم. ہا جیم اور جیم. آئیے دیکھتے ہیں، بنے گا حاجہ، یحاجو، حاجج، محاجن، محاجن اور محاجتن. تو یہاں پر اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں، محاجن اور محاجن. تو یہ فرق ہمیں پتہ چلے گا جب ہم ان کو سپلٹ کر کے لکھیں گے. تو محاجن جو اسم الفاعل ہے، اس کو اگر سپلٹ کریں گے تو یہ لفظ کیا تھا حقیقت میں؟ محاججن. محاججن. اور اسم مفعول والا محاجن، محاججن. محاسبن کی طرح. مخلصون یہ اسلمہ کا پیٹرن ہے، خا، لام اور صاد مادے کے حروف. اخلصا، یخلصو، اخلص، مخلص، مخلص، اخلاص، خالص کرنا. اخلصا، یخلصو، اخلص، مخلص، مخلص اور اخلاص. تو یہ مخلص اور اخلاص یہ دونوں لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ قرآن والا پورشن مکمل ہوا. اچھا، اس میں ہم ایک اگر کوئکلی دیکھ لیں، ہم جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں، کانا والا جملہ، انا والا جملہ، یہ سارے پڑھ چکے ہیں. تو اس میں کوئی جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے؟ جلدی سے کوئی ڈھونڈ کے بتا سکتا ہے؟ سادے والے سمپل والے جملہ ہوا اسمیہ. ربنا و ربکم. ہوا ربنا بس ادھر تک رہیں، وربکم کو چھوڑ دیں. ہے اگرچہ وہ ساتھ ہی ہے لیکن سمپل مبتدا اور خبر بنائیں گے تو ہوا ربنا ٹھیک ہو گیا. اور نحن لہو مخلصون. نحن لہو مخلصون. اور اس سے پہلے کسی نے بولا لنا اعمالنا. لنا اعمالنا جو ہے یہ بھی جملہ اسمیہ بن رہا ہے لیکن یہاں پر آرڈر چینج ہو گیا ہے، خبر پہلے آ گئی ہے. لنا جو جار مجرور ہے یہ خبر پہلے آ گئی ہے، اور اعمالنا یہ تعلق کی جوڑی مبتدا کی جگہ پر بعد میں ہو گئی ہے. تو ایسے بھی نظر آئے گا ہمیں کئی جگہوں پر کہ جار مجرور کے ساتھ تعلق کی جوڑی خبر بن رہی ہوگی اور وہ پہلے آ جائے گی، اور مبتدا جو ہے وہ بعد میں آ جائے گا. اچھا آگے جی تو پھر تو اعمالکم لکم بھی بن جار جائے گا. مجرور کی کیسے ہوئی لنا؟ لنا، لنا جار مجرور ہے نا، لہو، لہم، لکا، لی، لا لکم، سے لنا. کلام. لا نا ہے نا، ٹھیک ہے. اسی طرح لکم اعمالکم بھی اسی طرح سے ہے.
लकुम जार मजरूर की जोड़ी खबर बन गई और आमालुकुम ताल्लुक की जोड़ी मुब्तदा बन गई। ठीक है। अच्छा, इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व याकूबा व ये इन्ना का इसम की जगह पर है सारे। इन्ना इब्राहीम, फिर वाव की वजह से ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है। ठीक है। और इनकी खबर जो आ रही है वो कानू हुदन। कानू हुदन, ये कौन सा जुमला बन रहा है? काना वाला जुमला। ये तो कानून वाला है, तेलिया बनेगा। जुमला इसम फेलिया। क्या होगा? जुमला फेलिया। तेलिया। तो कानू का इसम क्या है यहाँ पे? कानू में कानून। वाव जो हम को कानू में रिप्रेजेंट कर वाव रहा है। उसका जमीर वाव। छुपी हुई है। जी, वाव जो जमीर छुपी हुई है ये काना का इसम बन जाएगा और हुदन जो है वो इसकी खबर बन जाएगी। हुदन खबर बन जाएगी और औ जो है ये कनेक्टिंग के लिए आ रहा है। हुदन और नसारा का आपस में कनेक्शन है। तो ये हमने मुख्तसरन जो हमने नहव पढ़ी है हमने थोड़ा सा उसको भी अप्लाई करके देख लिया। आइए आज का नहव का सबक देखते हैं हम कि आज के नहव में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर क्या जी, अंतुम आलमू भी एक जुमला इस्मिया बनेगा? अंतुम आलमू भी जुमला इस्मिया बनेगा। बिल्कुल दुरुस्त पहचाना आपने। मालूना आपने कहा कि तल्लक की जोड़ी। जी, जवाद साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, मालूना आप फरमा रहे हैं कि ताल्लुक की जोड़ी। ये जी, अमालो कुम भी ताल्लुक की जोड़ी है। आमालुना। देखिए हमने बात की थी कि ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम जैसे किसी शख्स को पॉइंट आउट किया जा सकता है, मसलन कहना है जैद के अमल, तो उसको कहेंगे आमालु जैदिन। अब जैद की बजाय उसके लिए प्रोनाउन जो यूज करते हैं हम वो लगा दें तो वो भी ताल्लुक की जोड़ी ही बनेगी। आमालुहु, आमालुन्नास। आमालुन्नास कहना है, आमालुन्नास लोगों के अमल। अब अन्नास की बजाय जमा की एक प्रोनाउन यूज कर लें आमालुहुम या आमालुकुम तो वो भी ताल्लुक की जोड़ी ही होगी। जी इसमें दूसरा इसम जर की हालत में होता है ना, ताल्लुक की जोड़ी। जर की हालत में होता है, लेकिन वो ये तो आज हम कवर ज़मीर कर वैसे लेंगे। ही। आज हम बात कवर कर लेंगे कि ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये किसी भी हालत में आ जाएं, चाहे रफा की ऐसे हालत में ही। आए, चाहे नसब में, चाहे जर में आए, ये अपनी जाहिरी शेप चेंज नहीं करते। प्रोनाउंस और इसी तरह इशारे वाले अल्फाज ये जो है ना, आप अपनी एंडिंग, उनके एंडिंग पे कोई चेंज नजर नहीं आती हमें। रोल उनका चेंज होता है, वो महल और हालत को चेंज करते हैं। यानी कभी हम उसको कहेंगे आमालु ना में हम ना को कह रहे हैं कि ये जर की हालत में है क्योंकि ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम बन रहा है, उस पॉइंट उस जगह पर आ रहा है तो ये जर की जगह है। लेकिन अगर कोई कहता है खलाका ना, तो खलाका ना में खलाका ना उसने पैदा किया हमें, तो खलाका फेल है और जमीर उसके अंदर फाइल है हुआ, और यहाँ जो ना लगा हुआ है ये जर की जगह नहीं है बल्कि यहाँ पर मफूल है, इसका हमें मफूल पैदा है। किया। वहां पर मफूल बन रहा है तो मफूल किस हालत में होता है? रफा नसब जर। मफूल की हालत क्या होती है? नसब जर जी, ऑब्जेक्ट किस हालत में होता है? जर की हालत। नसब की हालत। नसब नसब होता है की ना, हालत में नसब की हालत होती है ना। मफूल या ऑब्जेक्ट जो है फेल वो फाइल नसब की मफूल हालत में होता है। नसब की फेल हालत फाइल में। और मफूल, तो हाँ मफूल ठीक नसब है, की हालत में आएगा। नसब ठीक की है, हालत में। चलें। तो आज के सबक में हमने कवर करना है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ एक नई टर्म है, लेकिन इसको हम देखते आ रहे हैं शुरू से, QC1 से देखते आ रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो हम ये जानते हैं कि इस अस्मा की 3 हालतें होती हैं। असली हालत यानी रफा की हालत मुस्लिमुन, नसब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। अब यहाँ पर दो तरह से तब्दीली नजर आ रही है हमें। दो बातें हैं। मुस्लिमुन, एक तो इसके आखिर में पेश है और पेश भी सिंगल नहीं है, डबल आ रही है तनवीन के साथ। मुस्लिमुन नसब में मुस्लिमन, जर में मुस्लिमिन। ठीक हो गया। तो एक लफ्ज है उसकी 3 मुख्तलिफ हालतों में
اس کی حرکت بھی بدلی, زبر زیر اور پیش بھی بدلی, اور ڈبل حرکت کے ساتھ بھی آیا, مسلمن مسلمن مسلمن. اور اگر یہ ال کے ساتھ ہو تو پھر یہ سنگل حرکت ہو جاتی ہے, المسلمہ المسلمی المسلم والمسلمہ المسلمین. ہم یہ مثالیں شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. جاء مسلم رأى زید مسلما سمع زید من مسلمن. ٹھیک ہو گیا. یا ہمارا جو اصل فوکس پوائنٹ ہے وہ ہے مسلم. اب مسلمن پیش اور تنوین کے ساتھ آ رہا ہے, مسلمن زبر اور تنوین کے ساتھ آیا, مسلمن زیر اور تنوین کے ساتھ آیا. یہ ہے عام اسماء کی حالت. لیکن کچھ دلچسپ استثناءات ہیں. مثلا ہم نے پڑھا ہے اللہ غفور, اللہ غفور تنوین کے ساتھ پڑھا تھا, لیکن دوسرا جملہ ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر نہیں ہے, اللہ اکبرو سنگل پیش ہے. حالانکہ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کوئی اسم اگر اس کے شروع میں ال آئے تو پھر آخر میں تنوین نہیں آتی. یہاں اکبرو کے شروع میں ال نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آخر میں تنوین بھی نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اسپیشل چیز ہے. ہم نے ابھی تک یہی پڑھا تھا, یہی جانتے تھے کہ اگر شروع میں ال آئے گا تو پھر آخر میں تنوین یعنی ڈبل حرکت نہیں آئے گی. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم اس سے پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں لیکن اس وقت ہم نے غور نہیں کیا. آج ہم غور کر رہے ہیں کہ یہاں پر تنوین نہ آنے کی جو وجہ ہم نے پڑھی تھی وہ تو تھی کہ ال, تو اکبرو کے شروع میں تو ال نہیں ہے, تو اس رول کو اگر دیکھتے تو یہاں پر اکبرن ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ اکبرن نہیں ہے, سنگل حرکت کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اکبرو یا اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہوں گے جن کے کچھ اسپیشل رولز ہیں. اسی طرح ہم نے درود شریف پڑھا تھا. درود شریف کے اندر ہم نے پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. علی اوپر دیکھیں علی محمدن, علی کے بعد محمدن جر کی حالت میں آیا, اور ابراہیم علی ابراہیم آیا علی کے بعد. حالانکہ یہ بھی حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو جر کی حالت ہی ہے, لیکن یہاں پر زیر نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہمیں نظر آئیں گے کہ جن پر دو کام ہوں گے. ایک, ان کے آخر میں تنوین نہیں آ سکے گی کسی بھی صورت میں, اور دوسرا ان کے آخر میں کسرہ یعنی زیر نہیں آ سکے گی. تو ایسے اسماء جن کے آخر میں تنوین, ڈبل حرکت یا کسرہ یعنی زیر نہ آ سکے, ان اسماء کو کہتے ہیں غیر منصرف. اور جن میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہوں, پیش زبر زیر تینوں حرکتیں ہوں, تنوین بغیر تنوین دونوں طرح آنا, سب کچھ الاؤڈ ہو, ایسے اسماء کو کہتے ہیں منصرف. منصرف اس کو اگر ٹیبل کے حساب سے دیکھیں تو یہ کون سا لفظ بنتا ہے, کس ٹیبل سے مجھول بنتا ہے. ہوگا؟ مجھول نہیں, مجہول نہیں ہے. دیکھیں منصرف اس طرح کا ہم نے کوئی ٹیبل پڑھا ہے, کسی ایسا؟ ٹیبل میں اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہو اس سے ملتا طرف جلتا؟ طرف ٹیبلز ہم نے کون کون سے پڑھے ہیں؟ مختلف, مختلف میں تو تا ہے, یہاں پر تا نہیں ہے. انقلبہ انقلابا, انقلابا دیکھیں انقلابا ینقلب, انقلب سے منقلب, ایسا ہی ہے انصرفا ینصرف, انصرف سے منصرف. انصرفا کا معنی ہے وہ پھر گیا, انصرفا وہ پھر گیا, شفل ہونا جس کو کہتے ہیں نا, شفل ہونا, تو پھر گیا, مختلف حالتوں میں پھر گیا, مختلف شیپس میں ڈھل گیا. تو منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جو ہر حالت میں چینج ہو جاتا ہے. رفع کی حالت ہوگی تو ایک الگ شیپ آئے گی, نصب میں کچھ اور آئے گا, جر میں کچھ اور آ جائے گا. مکمل جس کے اندر پھرنا پایا جائے اس اسم کو کہیں گے منصرف, اور جو اسم مکمل نہ پھر رہا ہو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. غیر سے مراد ہم جانتے ہیں اردو میں بھی غیر یعنی یہ منصرف نہیں ہے. تو ان کا رول کیا ہے کہ ان کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتی. تو پھر کیا ہوتا ہے, جر کی حالت بھی ان کی زبر کے ساتھ دکھائی دیتی ہے ہمیں. جیسے علی کے بعد ابراہیمی نہیں آیا بلکہ علی ابراہیمہ آیا ہے, تو اس میں رفع کی حالت ہوگی اکبر ابراہیم, نصب کی حالت اکبرہ ابراہیمہ, اور جر کی حالت جب آئے گی تو بھی یہ اکبرہ اور ابراہیمہ ہی ہوں گے. لیکن حالت چینج ہوگی جب اگر یہ ہم نے نصب والی وہ 11 صورتیں پڑھی ہیں کہ مفعول ہو, کسی کا کس کو کا جواب آ رہا ہو,
کیا وہی تاکید کے لیے آ رہا ہو, کس حالت کا جواب ہو, کہاں کا جواب ہو, کب کا جواب ہو, اور جس کو پکار رہے ہیں وہ ہو, تعلق کی جوڑی کی صورت میں پوری جنس کی نفی. تو یہ ان ساری جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں نصب والی, ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ رہا ہے تو پھر یہ اکبر یا ابراہیمہ, اکبرہ یا ابراہیمہ کو ہم کہیں گے یہ نصب میں ہے. لیکن اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں, جر کی ہم نے دو حالتیں پڑھی ہیں, جر یا تو حرف جر کے بعد والا اسم جر کی حالت میں آتا ہے, اور دوسرا کون سا اسم ہے جو جر کی حالت میں آتا ہے؟ تعلق کی جوڑی کا جوڑا. تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم. تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم. تو اگر ان اسماء سے پہلے حرف جر ہے یا یہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم بن رہے ہیں, تو پھر بظاہر ان کے اوپر ہمیں زبر نظر آئے گی, لیکن ہوں گے یہ حالت جر میں. آگے مثالیں آتی ہیں تو مثالوں میں ہم مزید دیکھتے ہیں. تو چند اسماء ہیں جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں, تو ان جو ہے وہ ان اسماء کو اور ان اسماء کی قسموں کو یاد رکھنے کے لیے ایک کہانی پڑھتے ہیں. یہ کہانی ہے جی, مختصر سی, ذرا انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کی ہے. الگ یاد کرنا معاویہ نے شادی کی مریم سے, معاویہ نے شادی کی مریم سے. معاویہ یہ ایک کیٹیگری ہے. مثلا ایسے مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا آتی ہے, مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا آئے, وہ سارے کے سارے معاویہ والی کیٹیگری میں آ جائیں گے. ایسے کون سے نام ہیں مردوں کے نام ہوں میلز کے لیکن آخر میں گول تا, اسامہ, حذیفہ, حمزہ, 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 یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے معاویہ کے تحت. اور مریم میں ایک اور کیٹیگری آ گئی ہے کہ خواتین کے تمام نام, مریم, زینب, کلثوم, فاطمہ, جو بھی ہیں جتنے بھی نام ہیں خواتین کے, وہ سارے کے سارے نام جو ہے وہ غیر منصرف میں آئیں. کیا ہوگا, ان پر تنوین ڈبل حرکت بھی نہیں آ سکتی اور کسرہ یعنی زیر بھی نہیں آ سکتی. ابراہیم, جی سارے یہ نام جتنے فاطمہ بھی ہیں. اور عائشہ کے تو آخر میں تا ہے, لیکن زینب کے آخر میں تا تو نہیں ہے. لیکن سب کے خواتین نام کے لیے مختص ہے نا, عورتوں کے تمام نام غیر منصرف ہیں. خواتین کے تمام نام تمام کوئی بھی نام ہو. غیر منصرف, کوئی بھی ہیں. ٹھیک ہے. خواتین کو گھمایا نہیں جا سکتا, وہ گھما دیتی ہیں. یہ بات صحیح. لائٹر نوٹ. اچھا, تو خواتین کو جو ہے وہ خواتین کے تمام نام جو ہے وہ غیر منصرف ہیں. اس کے بعد آ گیا ابراہیم. تو ابراہیم سے ایک کیٹیگری اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسے نام جو عربی زبان کے نہیں ہیں, کسی دوسری زبان میں نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس میں ابراہیم بھی آ جائے گا, فرعون بھی آ جائے گا, اسرائیل بھی آ جائے گا. تو ایسے نام جو نام کے طور پر یعنی کسی شخص کا ایک نام ہے اس کا یا کسی جگہ کا نام ہے, لیکن وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, تو وہ بھی غیر اسماعیل منصرف کے عربی طور ہے. پر. اسماعیل, ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یہ انبیاء کے سارے نام جو ہے وہ ایسے ہی ہیں. اسی طرح جبرائیل, میکائیل وغیرہ, یہ سب نام ایسے ہی ہیں. آگے چل یہ کر غیر تھوڑی سی منصرف سمجھ, ہوں گے. یہ نہیں غیر تو یہ منصرف کیسے ہے. پتا چلے گا کہ یہ کیا عربی نہیں ہے؟ وہ تو طے ہو گیا نا, نبیوں کے سارے نام غیر منصرف ہیں. چلیں, اچھا, نبیوں کے سارے نام, نبیوں میں کچھ ایکسیپشن ہے, وہ ایکسیپشن میں اینڈ پہ بتاتا ہوں. اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلائیے گا کہ بس. نبیوں ہاں کے ناموں ایسے میں کیا کہہ لیں, ایکسیپشن ہے. عورتوں کے سارے نام, نبیوں کے سارے نام. ٹھیک ہے. عورتوں کے سب نام, نبیوں کے تمام نام سوائے 6 کے. 6 نام ہیں, چلیں ابھی بتا دیتا ہوں, بعد میں شاید بھول جائیں. 6 نبیوں کے نام ہیں جو منصرف ہیں, باقی سارے کے سارے غیر منصرف. ٹھیک ہے. وہ 6 نام کون سے ہیں؟ ایک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد محمد, صلی اللہ علیہ اور نوح, وسلم. لوط, ہود, سر پھر سے نوح, محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نوح علیہ السلام, نو, ہود علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, اور صالح علیہ السلام. یہ 6 نام ہیں انبیاء کے ناموں میں جو کہ منصرف پڑھے جاتے ہیں, باقی سارے انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں. 5 دوبارہ ہوئے صاحب. 6 ہوئے نا, محمد, نوح, نوح, لوط, شعیب, صالح. میرے مجھے فالو کریں. محمد 1, نوح 2, ہود 3, لوط 4, شعیب 5 اور صالح 6. اچھا, ہود کا ہے آپ نے. ٹھیک ہے.
محمد، نوح، ہود، لوط، شعیب اور صالح. یہ 6 انبیاء کے نام ہیں جو منصرف ہیں، باقی سارے انبیاء کے نام غیر منصرف آتے ہیں چاہے کوئی بھی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے جی احمد. احمد جو ہے وہ، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی نام احمد کے وزن پر آئے گا، افعلو کے وزن پر آئے گا جو بھی اسم، وہ غیر منصرف ہوگا. کسی وجہ سے ہم نے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کسی فور میں اسم تفضیل ہم پڑھ رہے تھے تو بات بتائی تھی آپ کو کہ اسم تفضیل کے آخر میں تنوین نہیں آتی. اکبرو، اسلمو، ارشدو، اعظمو، اشرفو سب سنگل حرکت کے ساتھ آتے ہیں. تو افعلو کے پیٹرن پر آنے والے جتنے بھی اسم ہیں وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے عفان. عفان سے مراد بھی ایسے نام ہیں جن کے آخر میں الف نون آ رہا ہے ایکسٹرا، الف نون ایکسٹرا جن کے آخر میں آ رہا ہے. عفان، عثمان، عمران، اور کیا ہے، ثعبان، رمضان، آیان. شبعان. ایسے نام ہم نے زبردستی بنا لی ہے، وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا، تو ہمارے یہاں رکھ لیے جاتے ہیں کچھ نام ایسے ہی. تو حنان، حمدان، سلمان، ریحان، ریحان، رضوان، یہ سارے نام جن کے آخر میں الف اور نون ایکسٹرا آ رہا ہے یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے لفظ عمرو. اس پیٹرن پر بھی، یہ بھی پیٹرن ہے عمرو، اس پیٹرن پر آنے والے نام جتنے بھی ہیں، اور یہ بہت محدود ہیں، یہ 3 یا 4 الفاظ ہیں صرف. یہ ہے عمرو، ظفرو، حبلو، زحلو. عمر، عمر جو ہمارے سامنے نام لکھا ہوا ہے. اسی طرح ایک نام اور آتا ہے ظفر، زا، فا اور را، ظفر اسی وزن پر ہے. اسی طرح حبل. حبل کس کو کہتے ہیں؟ حبل، جنگ بدھ کا حبل. نام وہ بدھ کا نام تھا جی، حبل بدھ کا نام تھا. اور زحل، زحل کس کو کہتے ہیں؟ زحل تو صرف سیارہ ہے. سیارہ نہیں یہ ہے، ایکسس سیارہ میں جو ایک سیارہ ہے زحل سیارہ ہے. ہاں جی، زحل. یہ کوئی 3-4 الفاظ ہیں جو اس پیٹرن پر ہمیں پوری عربی زبان میں یہ 3-4 الفاظ ہی ملتے ہیں ہمیں اس پیٹرن پر. تو اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ یہ بھی آسان ہو گیا یاد کرنے کے لیے. تو اب کہانی پر آ جائیں. معاویہ نے شادی کی مریم سے، ان کے یہاں اولاد ہوئی اور ان کے اولاد کے نام تھے ابراہیم، احمد، عفان، عمر. آگے چلیں. وہ سب مصر گئے. مصر سے یہ سمجھیں کہ ملکوں کے سارے نام، مصر سے مراد ہے ملکوں کے سارے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوں گے. پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، فلاں فلاں، افغانستان، امریکہ، برطانیہ، جتنے بھی شہر ہیں. بھی آ رہے ہیں اس میں، شہر بھی آ رہے ہیں، شہر بھی، لندن. شہر بھی جی، شہر بھی اور ملک بھی، جگہوں کے جو مخصوص نام ہے وہ بھی غیر منصرف. اور انہوں نے کھایا مطاعم. مطاعم کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، مطاعم، طعام کی جمع مطاعم استعمال کی ہے یہاں پہ. تو مطاعم سے بھی ایک پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کہ جتنے بھی الفاظ اس پیٹرن پر ہوں گے، اس پیٹرن پر ہم نے کون سے الفاظ پڑھے ہیں کسی فور میں یاد کریں. مطاعم کے پیٹرن پر مساجد، مساجد، مدارس، مدارس، ممالک، ممالک، مشارق، مغارب. مشارف. وہ کون سے اسماء تھے جن کے جمع اس طرح بن رہی تھی؟ اسم مکان. اسم اسم مکان. مکان کی. اسم مکان کی جمع میں یہ بات کی گئی تھی کہ اسم مکان کا جو سنگولر ہے وہ تو اس میں تو ڈبل حرکت آ سکتی ہے، لیکن جمع میں ڈبل حرکت نہیں آ سکتی. تو مطاعم یعنی مفاعل والا پیٹرن جہاں بھی ہمیں نظر آئے گا اسماء میں جمع کے لیے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگی. اگلی بات، انہوں نے وہ سب مصر گئے، انہوں نے مطاعم کھایا اور وہ سب سعداء تھے. سعداء سے مراد خوش تھے، they are happy. تو سعداء سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے جمع جس کے آخر میں الف اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو. علماء، فقراء، شرکاء، زعماء، یہ الفاظ اس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں. سعداء.
تو آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہے اور جمع کا لفظ ہے، یہ بھی غیر منصرف ہوگا. لیکن معاویہ تھے غضبان. غضبان سے ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے. پیچھے بات کی تھی اس میں عفان میں کہ نام ہو جن کے آخر میں الف نون آ رہا ہو. یہاں غضبان سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نام نہیں ہے، یہاں صفت ہے. غضبان ہے، غصے میں تھے. معاویہ بہت غضبان تھے. تو صفات بھی ایسی اگر آئیں جن کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہوں گی. ایسی کون سی صفات پڑھی ہیں جن کے آخر میں الف نون آتا ہے؟ رحمان، شبعان، تابان، شبعان، شبعان، جوعان، رمضان، عطشان، فرحان. ٹھیک ہے، یہ ساری صفات ہیں، یہ صفات بھی غیر منصرف آئیں گے. کیوں معاویہ غضبان تھے؟ بہت زیادہ مصاریف، بہت زیادہ خرچہ ہو گیا تھا، خرچے کی وجہ سے غصے میں تھے معاویہ. تو مصاریف سے بھی ایک پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں. اوپر بات تھی مطاعم، مطاعم مفاعل کا پیٹرن تھا، یہ ہے مفاعیل کا پیٹرن. اس میں یا بھی آ رہی ہے، جمع ہے اور جمع میں الف کے بعد 3 حروف ہیں اور 3 میں سے درمیان والا ساکن آ رہا ہے، یعنی یا آ رہی ہے. مفاعیل کا پیٹرن. اس پیٹرن پر اور کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں؟ مصابیح، مفاتیح، اور قرآن میں استعمال ہوا قواریر، قواریر. اس طریقے کے کچھ الفاظ مزید ہیں جو جمع کے لیے آتے ہیں. دوبارہ کہانی کو ایک بار پھر سے دیکھیں. معاویہ نے شادی کی مریم سے، ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، ابراہیم، احمد، عفان، عمر. وہ سب مصر گئے اور مطاعم کھایا، وہ سب سعداء تھے. لیکن معاویہ غضبان تھے بہت زیادہ مصاریف کی وجہ سے. تب یہ آگی کچھ مثالیں. معاویہ یعنی اسامہ، حذیفہ، حمزہ جیسے الفاظ. مریم یعنی فاطمہ، عائشہ اور زینب خواتین کے نام. ابراہیم اس میں غیر عربی نام ہے. تو غیر عربی ناموں میں انبیاء کے نام کی بات ہم نے کر لی. اس کے علاوہ جو باقی بھی ہے نام نظر آ رہے ہیں ہمیں، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یہ تو ہو گئے انبیاء کے نام. فرعون، حامان، قارون، یہ ہو گئے کفار کے نام ہیں لیکن یہ غیر عربی نام ہے. ہاروت اور ماروت فرشتوں کے نام ہیں. تو انبیاء کے نام، فرشتوں کے نام اور پچھلی امتوں کے گزرے ہوئے کفار کے ایسے نام جو عربی زبان میں سے نہ ہوں وہ غیر منصرف آئیں گے. احمد یہ افعالو کا پیٹرن ہے. اکرم، اکبر، ارحم اور اشرف، اعظم وغیرہ. عفان یہ نام ایسے نام جن کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہے. عفان، رمضان، عثمان، سلمان. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو الف اور نون ہے یہ ایکسٹرا ہونا چاہیے. الف اور اس نون کا کیا مطلب ہوا سر کہ ایکسٹرا ہونا چاہیے کیا الف اور نون؟ مطلب ہے؟ یعنی مادے کے حروف میں سے نا، آپ دیکھیں رمضان میں مادے کے حروف را، میم اور ضاد ہیں، الف نون ایکسٹرا ہے. عثمان میں عین، فا اور میم مادے کے حروف ہیں، الف نون ایکسٹرا ہے. سلمان میں سین، لام اور میم مادے کے حروف ہیں، الف نون ایکسٹرا ہے. ایک لفظ ہے اسی طرح سے ہمیں نظر آئے گا لیکن اس میں الف اور نون ایکسٹرا نہیں ہے. مثلاً برہان، برہان میں جو الف اور نون ایکسٹرا، اس میں الف تو ایکسٹرا ہے، نون ایکسٹرا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جو افعال پڑھے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں وہ والے افعال جن میں 3 حروف والا مادہ ہوتا ہے. رائٹ، ہم نے پڑھا چاہے وہ مزید فی ہو چاہے وہ 3 حرفی فعل ہوں. ہم نے وہی بات کی ہے کہ مادے کے حروف 3 ہی ہیں. لیکن کچھ الفاظ عربی زبان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مادے کے حروف 4 ہوتے ہیں. برہان ان الفاظ میں سے ہے. اس میں مادے کے حروف 4 ہیں، با، را، ہا اور نون. تو نون وہاں پر مادے کا حرف ہے، اس لیے برہان جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، برہان منصرف ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان، شیطان کے بارے میں بھی مادے کے حروف ہیں، شین، قا اور نون. قانون مادے کا ہے، شیطان میں نون جو ہے وہ مادے کے حروف میں شامل ہے، ایکسٹرا نہیں ہے. تو اس لیے وہ شیطان بھی جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے، وہ بھی منصرف ہوگا. میرا خیال ہے شیطان سے بات زیادہ سمجھ میں آئی ہے بجائے برہان کے. اور نعمان، نعمان میں تو الف نون ایکسٹرا ہے، نون عین اور میم مادہ ہے اور الف نون ایکسٹرا ہے.
اچھا جی، عمرو کے پیٹرن پر لفظ ہے مضر. مضر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک کسی دادا کا نام بھی تھا مضر، اور ایک قبیلے کی شاخ بھی تھی بنو مضر. اور زحل جو ہے وہ ایک ستارے کا نام ہے، سیارے کا. مصر سے مراد جو ہے یہاں پر ملک یا شہر کا نام ہے، مکہ، لندن، بابل وغیرہ. مطاعم سے مراد ایسی جمع جو اس وزن پر ہوں، منافع، مشارب، مساجد، مکاتب، مدارس وغیرہ. تو اس کا آداب مطلب میں ہوٹل بھی نہیں ہوتا؟ مطاعم کا مطلب ہوٹل نہیں ہے؟ مطاعم دونوں کے لیے، مطعم کی جمع بھی مطاعم آتی ہے، اس وقت اس کا معنی ہوٹل ہوتا ہے، اور طعام کی جمع بھی مطاعم آتی ہے، اس وقت کھانا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لفظ ہے، دو مفہوم میں استعمال ہو سکتا ہے. سعداء سے مراد ایسی جمع جہاں آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہو، یہاں بھی ایکسٹرا ہی ہے یہ. خلفاء میں خا، لام اور فا مادے کے ہیں، الف اور حمزہ ایکسٹرا خلفاء. اسی طرح علماء میں عین، لام اور میم مادے کے حروف ہیں، اور الف اور حمزہ ایکسٹرا ہے، علماء. علم یعلم سے عالم سے علماء. اور عقلاء میں بھی عقل، عین، قاف اور لام مادہ ہے، الف اور حمزہ ایکسٹرا، عقلاء. غضبان یہاں پر صفات کی بات آ رہی ہے. جوعان، اس میں بھی جوع، یہ جیم واو اور عین مادہ ہے، الف نون ایکسٹرا ہے. تعبان میں بھی عین اور با مادے کے حروف ہیں، الف نون ایکسٹرا. شبعان میں بھی شین، با اور عین مادے کے حروف ہیں، الف اور نون ایکسٹرا آ رہے ہیں. اور مصاریف میں اب دیکھیں، مصابیح، محاریب اور مواقیت. مصابیح کہتے ہیں جو چراغ رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو مصباح کی جمع مصابیح. اور پھر چراغ کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ایکچولی مصابیح، مصباح جو ہے وہ چراغ کو نہیں کہتے بلکہ اس تاقچے کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. تو خیر، چراغ ہو یا وہ تاقچہ ہو، اس کی جمع مصابیح. تو یہاں الف آیا اور الف کے بعد 3 حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں، با، یا اور ہا. درمیان والا حرف یا ساکن ہے. اور محاریب محراب کی جمع ہے. محراب کمرے کو، عبادت کی جگہ کے لیے مختص حصے کو کہتے ہیں، اس کونے کو کہتے ہیں محراب، اس کی جمع محاریب. اور مواقیت جو ہے یہ میقات کی جمع یا وعدے کی جمع، مقررہ ایک جو جمع کیا کہتے ہیں اس کو، وقت، متعینہ وقت اور متعینہ جگہ، اس کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے میقات، اس کی جمع مواقیت. ٹھیک ہے جی. ان میں جیسے ہوگا سر ہم کیا، نے مواثیق پڑھا تھا وہ بھی اسی میں آئے گا. کیا پڑھا تھا؟ میثاق، میثاق کی جمع. میثاق سے مواثیق، جی وہ بھی اسی میں آئے گا. یہ بریک. سر یہ مواقیت، سر مواقیت میقات کی جمع بھی ہے؟ جی میقات کی جمع ہے مواقیت. تھینک یو. تو غیر منصرف اسماء میں پھر رفع، نصب اور جر کے قواعد میں کچھ مختلف استثناء بھی آئیں گے، اور وہ استثناء کیا ہیں تھوڑا سا ہنٹ ابھی دے دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے کسی 6 میں. وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسپیشل کیسز آئیں گے کہ جن کیسز میں اس غیر منصرف کے آخر میں زیر آ جائے گی. تنوین تو کبھی بھی نہیں آئے گی، لیکن زیر کبھی کبھی آ جاتی ہے. زیر بعض اوقات آ جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ جیسے قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب شعائر کو اگر دیکھیں تو شعائر مطاعن کے وزن پر غیر منصرف ہے، لیکن من شعائر اللہ میں شعائر کی را کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو بعض صورتوں میں غیر منصرف اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے، لیکن تنوین یعنی ڈبل حرکت کبھی بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ پہلا حصہ جو ہے وہ لیسن کا مکمل ہوا. کوئکلی ایک دفعہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا کیا. QC1 میں ہم نے گرامر پڑھی تھی، فتح، نصر، ضرب اور سمع کے ٹیبل. QC2 میں ہم نے 3 حروف والے کمزور افعال پڑھے. QC3 میں ہم نے مزید فی پڑھا اور اس کے صحت مند اور مزید فی افعال پڑھے. QC4 میں ہم نے مضارع کی تبدیلیاں پڑھی، یفعلوا، یفعل، یفعلا اور لیفعلن وغیرہ. اور اس کے ساتھ ہم نے چھری والے اور ہتھوڑے والے الفاظ پڑھے. اور پھر ہم نے مؤنث بھی پڑھا، تثنیہ کے صیغے، مجہول بھی پڑھے. تو یہ ساری پریکٹس تھی جو ہم QC4 تک اور کر کے آئے. پھر ہم نے جمع سالم اور جمع مکسر کی تقسیم پڑھی، اور جمع سالم واو نون اور یا نون یا الف تا کے ساتھ بنتی ہے،
اور جمع تکسیر میں جمع کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر ہم نے اسم مکان پڑھا, گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں, پھر مدرسہ, اس کی جمع پڑھی ہم نے, مخارج, مساجد, مدارس. صفت اور تفضیل کے وزن پڑھے, رحیم سے ارحم, فعیل سے کریم اور لطیف, حکیم وغیرہ, اور فعلان کا وزن ایسا کسی فارم میں پڑھا. مبالغہ کے الفاظ ہم نے پڑھے, فعال, فعیل, فعول, فعول اور فعول وغیرہ. تو یہ سارا ہمارا ایک کوئک ریویژن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ کر لی چند سیکنڈز کے اندر. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ آلموسٹ گرامر مکمل ہو چکا ہے. اب اگلے لیسن کے ساتھ ہم نے آیات کے ساتھ جو گرامر ہے وہ بیسیکلی ریویژن ہی ہے. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے PC5 میں جو ہم نے گرامر پڑھی ہے اس سارے کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ. اب ہم لیتے ہیں بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ. کتنے بجے؟ 7:40 پہ انشاءاللہ واپس آئیں گے, اور 7:40 پہ آ کے انشاءاللہ ہم اپنا دوسرا لیسن سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. شہزاد صاحب یہ ریکارڈنگ نہیں آتی اب نا لیسنس کی؟ نہیں, ریکارڈنگ وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ نا وہ یوٹیوب کے چینل پہ نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. بعض اوقات وہ لنک بھیجنا مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتا ہے, یا کوئی بھی اگر دیکھ لیں تو وہ خود ہی سے اگر گروپ میں کوئی لنک بطور ہوتا ہے تو والنٹیر آسانی ہو جاتی ہے. میں کر دیں تو وہ ہمارے لیے ہیلپ ہو جائے گی. ویسے ریکارڈنگ آ رہی ہیں. میں انشاءاللہ آج کا جو ہے نا وہ پوری پلے لسٹ جتنی بھی آئی ہوئی ہے اس کی میں لنک ایک بھیج دیتا ہوں گروپ میں, اس میں ہاں, پھر جائیں گی پچھلے کا ساری بات موجود ہوگی. سب پچھلے کا بھی وہ ہمیں پچھلا کرا تھا. مل جائیں گی. پچھلا والا جی گروپ ہاں, میں ہے سر. گروپ میں ڈال گروپ دیا میں تھا چلو ویسے بس کسی نے, بس ٹھیک تو ہے. جی گروپ میں ہے. دوبارہ سے بھی اس کو ایڈ کر لیتے ہیں گروپ میں. شکریہ لیسن شکریہ. نمبر سر لیسن نمبر 19A اور 19B یہ مسنگ ہے. یہ میں نے گروپ میں دیکھے ہیں, مجھے نہیں ملے کہیں پہ. یہ ذرا پلیز دوبارہ شیئر کریں. سلائڈ یوٹیوب پہ میں چیک کر لیتا ہوں, اگر موجود ہے تو میں وہ بھیج دوں گا. نہیں یوٹیوب ہے پہ تو موجود ہیں سر. سلائڈ چلے. جزاکم اللہ خیرہ. نماز کی بریک کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم 7:40 پہ انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک جی. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک کے بعد ہم سب ایک سیکنڈ, یہ ویڈیو
تو بریک کے بعد آج ہمارا آخری اور دوسرا لیسن ہے، آج کے سیشن کا دوسرا لیسن اور PC5 کا آخری لیسن ہے ہمارا، اور انشاءاللہ آج ہمارا پہلا پارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ 20واں صفحہ ہے، اس کے آخری 2 اشارے تھے، ایک ہم پڑھ چکے ہیں، آخری رہ گیا۔ آئیے اشارات کو ایک مرتبہ دہرا لیں۔ ہو جاؤ یہود و نصارہ اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ ہو جاؤ یہود و نصارہ اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ مختصر اشارے، یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ تو آخری اشارہ ہے بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں حق کی طرف لوٹ کر آنے کی دعوت دی ہے۔ اب اسی خطاب کا اگلا حصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اسباق کیا ہیں؟ اسباق یہ ہیں کہ حق کو چھپانا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ حق بات اگر ہمیں معلوم ہے تو اس کا ضرورت کے وقت ضرور اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے اور ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے، اس لیے ہم کبھی بھی اللہ کے سے چھپ نہیں سکتے۔ ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، تو وہ کسی دوسرے کے عمل کا جواب دہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا اعلیٰ نسل سے ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ آیت ریپیٹیشن ہی ہے، نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارے الفاظ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شہادت چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ومن، 2 لفظ ہیں، اور کون، ومن، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے یا زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو، من پلس من، 2 الفاظ، اس سے جو، کتما، چھپائے، جس نے چھپائی، شہادتن، گواہی، عندہ، ایسی گواہی جو اس کے پاس ہے، یعنی ایک حق بات جو اس کو معلوم ہے اس کو اس نے چھپایا، اور وہ اس کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، وما، 2 لفظ، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بغافل، غافل، بے خبر۔ یہ وہ مثال اس رول کی ہمارے سامنے آ گئی جو ہم نے کسی 1 میں پڑھا تھا۔ بعض اوقات حرف جر کسی ایک زبان میں نظر آتا ہے ہمیں، لیکن دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہاں پر بغافل میں بھی حرف جر ہے تو صحیح، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہمیں نظر آئے گا بہت سی جگہوں پر۔ عما، یہ بھی 2 لفظ ہیں، عن پلس ما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ تو شہادتن پر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آیت کے ڈائریکٹ اور پہلے مخاطب تو یہود و نصارہ ہیں کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم حق کو چھپا رہے ہو، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں موجود تھیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو تمہارے پاس تورات اور انجیل موجود ہے، ذرا خود اس کو چیک کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ حق کی دعوت ہے۔ وما اللہ بغافل، یہ اللہ کی جانب سے بہت ہی سخت تنبیہ ہے۔ اللہ نہ صرف تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے بلکہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے، تمہیں اپنی غلط حرکتوں کا انجام بھگتنا ہوگا۔ تو ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے بہت ساری شہادات موجود ہیں، تو ہمیں بھی جب کبھی ضرورت پڑے تو ہمیں حق بات کو کبھی بھی چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ حق بات کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے جہاں پر حق بات کے اظہار کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کو پڑھ لیں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ پہلی آیت مکمل ہوئی جی۔ دوسری آیت، اور یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پوری انہی الفاظ کے ساتھ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت تھی تحقیق جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ دل کا امتن، یہ ایک امت تھی۔ دل کا امتن، یہ ایک امت تھی۔ قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا، اس کے لیے، یعنی اس امت کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سب سوال نہیں کیے جاؤ گے، عما، اس کے بارے میں جو کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ابراہیم یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نیک کاموں کو بیان کرو، ذرا بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا۔ جب تم سے ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہیں ان کے نیک کاموں کا کوئی فائدہ ہوگا۔ وہ تو انہوں نے جو کام کیے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، تمہیں صرف تمہارے نیک کاموں کا اجر اور ثواب ملے گا، یا پھر اگر تم غلطی کرو گے، گناہ کرو گے، تو تمہیں اس پر سزا ملے گی۔ اس آیت کو اللہ نے دوسری مرتبہ یہاں ذکر کیا اس بات پر زور دینے کے لیے کہ نسب کا اعلیٰ ہونا، کسی مخصوص خاندان اور قبیلے سے ہونا، کسی بھی انسان کو اللہ کے پاس اجر و ثواب نہیں دلا سکتا۔ ہر کوئی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ تو شیطان کے دھوکے میں تو ہرگز مت آنا جو کسی کو اس کے متقی اور پارسا خاندان یا نسب کا دھوکہ دے۔ کسی فیملی اور خاندان کے اندر نسل در نسل نیک لوگ چلے آتے ہوں، اور اس میں کوئی ایک آدمی کسی غلط راستے پر چل پڑے اور یہ سوچتا رہے کہ میرے تو آبا و اجداد بڑے نیک اور پارسا بزرگ تھے، ان کی وجہ سے میں بھی بخشا جاؤں گا، تو یہ اس کی غلط فہمی اور خام خیالی۔ یہ حدیث بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے بعد فرمایا، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو پھر اسے اس کا خاندان یعنی نسب آگے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس غلط فہمی کا شکار، پہلے بھی جب یہ آیت اور حدیث آئی تھی تو بات ہوئی تھی کہ ہم میں سے بھی، ہم لوگ بھی اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ایک خاص خاندان، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، سادات خاندان سے ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، عباسی نسل ہیں، تو یہ صدیقی خاندان سے ہیں، عثمانی خاندان سے ہیں، علوی خاندان سے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم تو کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں تو حضرت ابوبکر بخشے جائیں گے، تو بیچ میں ہمارا بھی کام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح بتا دیا، جو گزر گئے وہ اپنے عمل ساتھ لے گئے، تمہیں تمہارے عملوں کا جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بات اگر ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے، صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے، تو ہماری زندگی کے اعمال اکثریت کے درست ہو جائیں، بہت سا بچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پڑھ لیجیے آیت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی تحقیق جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کی بابت جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہماری آیات مکمل ہو گئی ہیں۔ اسباق ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں۔ حق کو چھپانا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے اور ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا اعلیٰ نسل سے ہونا یا کسی اعلیٰ خاندان سے ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہتر انداز میں قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کے لیے ہم پلان بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن میں مختلف گروہوں کے سامنے
اسلام کو پیش کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور پھر تاکہ خود جب دعوت دیں کسی کو بھی اسلام کی طرف، دین کی طرف، تو ان طریقوں میں سے جو مناسب طریقہ ہمیں لگے اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ تو اسماء دیکھ لیجئے، اظلم یہ بھی ظالم سے اظلم آیا ہے، اس کو تفضیل ہے، اور شہادہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع شہادات، گواہیاں۔ امت واحد ہے، اس کی جمع کیا پڑھی ہے ہم نے، پہلے بھی آ چکا ہے، امتن کی جمع۔ افعال میں کتما کون سے پیٹرن سے بنے گی، اس کی 6 چابیاں کوئی بتا دیں؟ نصرہ نصرہ سارا نصرہ، تو 6 چابیاں کیا بنیں گی؟ کتما، یکتم تم اکتم، اکتم، کاتم، کاتم، مکتوم، مکتوم، کتمان۔ کتمان۔ شہزاد صاحب یہ جو ظالم ہے اس کو جی، فعیل کے پیٹرن پہ کیا کریں گے؟ اگر وہ مسلسل ظلم کرنے والا، اس کو کیا فعیل کے پیٹرن پر یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آتا؟ اچھا، جی فعیل کے پیٹرن پر یہ نہیں ہوگا، پھر یہ ظلوم آتا ہے، ظلوم یا ظلام آتا ظلام ہے۔ فعول کے مسلسل پیٹرن پر آئے گا یا فعال کے پیٹرن پر آئے گا، فعیل کے پیٹرن پر نہیں ہے۔ آئے گا ہی نہیں ذرا۔ اچھا اچھا، جی جیسے ہوتا ہے نا رحیم اور علیم، جی، اور اس طرح ظالم کا کیا ہوگا؟ وہ جو پیٹرنز ہیں نا، وہ جو پیٹرنز ہیں اللہ فعیل تعالیٰ کے، کی صفت کے یا مبالغہ کے، تو اس میں جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیبل سے اس پیٹرن پر کوئی لفظ بنایا جا سکے یا استعمال ہو۔ بنانے کو تو بنا سکتے ہیں، رول موجود ہے، لیکن استعمال نہیں ہوتے، تو اس سے ظلم استعمال ہوتا ہے۔ سر مسلسل ظلم کرنے والا، ظلم، استعمال ہوتا ہے ظلم، ظلمت نہیں نہیں، مسلسل ظلوم، ظلومن جہولا قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، ظلومن جہولا، اور اسی مسلسل طرح ظلم کرنے والا، مستقل، جی زیادہ مستقل ظلم کرنے ظلم والا، کرنے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، جی۔ اور اسی طرح وما ہوا بظلام للعبید بھی استعمال ہوا اللہ کے لیے، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا ظلام بھی ہوگا، ظلام، ظلام تواب کی طرح، اور فعول کے پیٹرن پر غفور کی طرح ظلوم استعمال ہوا ہے۔ اچھا ظلم اور ظلام، ٹھیک ہے، جی، شکریہ اچھا، شکریہ۔ شہادتن یہ کون سے پیٹرن سے اس کا ٹیبل بنے گا جی؟ یہ سمے آتے سمیع، شاہدہ، سمیع، شہیدہ، بنائیں ذرا 6 چابیاں کیا آئیں گی؟ شہیدہ، یشہدو، شاہدہ، یشہدو، شہیدہ، یشہدو، اشہد، شہیدہ، یشہدو، شاہد، کم مشہود، ایسا کھلا شاہد، شاہد مشہود، مشہود اور شہادہ۔ غافل، اس کی چابیاں کیسے بنیں گی؟ غفلہ، یغفل، یغفلو دربا کی طرح ہے۔ نصرہ، 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 نصرہ نصرہ، غفلہ یغفلو، نصرہ کے اس کے بعد تعملون، یہ تو ہمارا کسی ون کا ٹیبل تھا، عملہ یعملو، سمع، اور کسبہ، کسبہ یہ کس پیٹرن پر آئے گا؟ یہ دربا کے دربا، پیرادہ، کیا بنے گی 6 چابیاں؟ کسبہ، کسبہ، یکسبو، یکسب، کاسب، کاسب، مکسوب، مکتوب، کسب، اور کسب، 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 کمانا، کسب، اچھا، کیا جی؟ کاسب کمانے والا۔ ایک حدیث ہے الکاسب حبیب اللہ، حبیب اللہ، کہ وہ مزدوری کرنے والا، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ اللہ کا کا محبوب ہے۔ اللہ کا، اچھا جی، تو کمزور افعال میں خلط آیا، یہ کون سے پیٹرن پر بنے گا؟ خلط، نصر، نصر، نصرہ، تو کیسے بنے گی 6 چابیاں، ذرا کوشش کریں۔ فلا، دا کی طرح فلا بنیں گی، یخلو، فلا یخلو، اخل، فلا خالق، یخلو، اخلو، اخلو، خالن، خالن، مخلوب کے ساتھ کوئی وہ لگتا ہے، خلو، انہو، انہو وغیرہ لگے گا، جی۔ انہو، اور خلوتن، خلوون، خلوتن، خلوتن،
یہ سارے مصدر اس کے آ سکتے ہیں. تو اس میں سے اردو میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں ان 6 میں سے؟ خلا خلا خلوت خالی خلوت خلا خلوت 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 تو مصدر ہے، ایک ہو گیا. اور جو یہاں خلا سامنے خلا 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 خلا، وہ والا جو ہم یوز کرتے ہیں خلا، یہ وہ والا خلا نہیں ہے. نہیں نہیں ہے. وہ تو ہاں گیپ ہے، گیپ اس کا مطلب ہے. گیپ، وہ تو گیپ کو کہتے ہیں نا. خالی کرتے ہیں. جی خالی تخلیہ خالی نہیں، تخلیہ تو یہاں نہیں لکھا ہوا نا سر. خالی خالی کہتے ہیں نا، یہ خالی ہو گیا ہے. لیکن وہ خالی تو یہ جو خالی خالن تو لکھا یہاں ہوا ہے نہیں نا، ہے. یہی اسی کو خالی کر دیا جاتا ہے اردو میں. جیسے خالی داعن اصل کو خالی. جب ہم اردو میں لے جاتے ہیں تو داعی یا کے ساتھ بولتے ہیں، داعی. دعا یدعو سے داعن پڑا ہے، لیکن اردو میں ہم داعی کہتے ہیں یا کے ساتھ. اسی طرح ہدا یہدی سے ہادن پڑھا ہے ہم نے، لیکن اردو میں ہم ہادی یا کے ساتھ کہتے ہیں. ایسے یہاں پر یہ خالن ہے، لیکن اس کو جب اردو میں ہم لے جاتے ہیں تو خالی استعمال ہوتا ہے. تو خالی بھی اسی مفہوم میں ہے. خلا empty. کا معنی ہے علیحدہ ہو جانا، گزر جانا. مطلب یہ کہ جو گزر گیا اب اس کے پیچھے کچھ باقی نہیں ہے. تو خالی کچھ باقی نہیں ہے، خالی ہو گیا، ختم ہو گیا. تو گیپ تو ہو گیا. لیکن وہ جو خلا والا ہے نا، وہ یہ والا، اگرچہ خلا بھی عربی ہی کا لفظ ہے، لیکن خالی خلا، سر. ہاں سر لیکن وہ بھی تو خلا خالی ہو جگہ. نہیں، خالی جگہ ہونا الگ بات ہے، اسی سے آئے گا. لیکن یہ جو خلا لکھا ہوا ہے نا، وہ خالی ہوا، یہ وہ والا خلا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. وہ خلا ان ہے، آخر میں حمزہ بھی آتی ہے اس کے. اگر عربی میں دیکھیں اس کو تو اس کے آخر میں حمزہ بھی آئے گی، خلا ان. ٹھیک ہے، وہ اس خالی ہونے والی جگہ کو بتائے گا. تسألون، یہ سألا یسألو سے فعل مجہول. ٹھیک ہے جی، یہ 6 چابیاں آگے بھی آ چکی ہیں. اور اس میں فعل امر کو ذرا غور کریں، نوٹ کریں. یہ ہم نے پڑھا تھا، سل آئے گا. اسأل بھی آ سکتا ہے، اور سل بھی زیادہ استعمال سل ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر بات بھی یہاں آئے گا. اسأل بھی آ سکتا ہے. بات ہی اگر جملہ سٹارٹ ہی یہاں سے شروع کر رہے ہوں امر سے، تو پھر سل آئے گا. جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل، تو وہاں پر سل استعمال کیا. لیکن اگر کسی جملے کے درمیان میں کہیں آ جائے، یا اس سے پہلے کوئی واو یا فا آ جائے، تو پھر فصل نہیں ہوگا، فصل ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب واپس آئے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا جی کہ وہ جو دوسرا بھائی ہے بنیامین، اس نے چوری کی ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پکڑا گیا. تو اس میں یعقوب علیہ السلام کو جب آ کر بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ اس بستی والوں سے آپ پوچھ رہے ہیں. تو وہاں پر واو پہلے آ گیا، تو وصل نہیں کہا بلکہ وَاسْأَل کہا. اور دوسری جگہ پر شروع ہی سل سے ہو رہا تھا، تو پھر وہاں اسأل بنی اسرائیل نہیں کہا بلکہ سل بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے. یہ خیر جیسے جیسے قرآن میں آتا جائے گا ہم اس کی پریکٹس دیکھتے جائیں گے. تو مزید فی ہی یہاں پر کوئی نہیں نظر آیا ہمیں، اس کا مطلب ہے نہیں ہے. نہیں. کوئی جوڑی، کوئی جملہ جو ڈسکس کرنے والا ہو. جی، شہادتاً نصب کی حالت میں نظر آ رہا ہے، کیوں؟ قتم شہادت. قتمہ کا مفعول بن رہا ہے، قتمہ. مفعول بھی. قتمہ کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے، درست. شہادتاً، قتمہ چھپایا، کس نے؟ اس نے. کیا؟ کس کو چھپایا؟ شہادتاً کو چھپایا، تو یہ مفعول بن رہا ہے. اچھا جی، اور اس کے بعد یہ تل کا امتن، کیا یہ اشارے کی جوڑی ہے؟ نہیں. دل کا نہیں. نہیں، اس میں ال نہیں لگا ہوا. اس میں ال نہیں لگا ہوا، اس لیے یہ اشارے کی جوڑی نہیں ہے. تو اگر اشارے کی جوڑی نہیں ہے تو پھر تل کا امتن کو کیا کہیں گے ہم؟ کیا یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ کہیں گے. جملہ تل اسمیہ کا اس بن کا جائے گا. مبتدا ہو گیا، اور امتن جو ہے وہ خبر ہو. تل کا جو ہے خبر وہ ہو گئی. مبتدا بن جائے گا، اس میں اشارہ، اور امتن خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور تو ایسی کوئی بات یہاں مجھے نظر نہیں آ رہی جس کو ڈسکس کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو آئیے گرامر والے حصے پہ آ جائیں. گرامر
گرامر میں ہم نے بیسیکلی اعادہ کرنا ہے. اعادہ کیا ہے کہ جتنی بھی ہم نے ابھی تک گرامر پڑھی ہے کسی 5 میں خاص طور پہ ہم اس کو دیکھیں گے. گرامر کے 2 اہم حصے ہیں، صرف اور نحو. صرف کس کو کہتے ہیں؟ مادے کے حروف کو جوڑ کر مختلف الفاظ بنانا، یہ علم الصرف کہلاتا ہے. مادے کے حروف کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اس سے مختلف بامانہ الفاظ بنائے جائیں. تو یہ کام ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، رولز ملتے ہیں، علم الصرف ہیں، جس میں ہم ٹیبلز بناتے ہیں، الفاظ بناتے ہیں. ہم نے جتنے بھی QC1 سے لے کر QC3 تک سارے ٹیبلز پڑھے ہیں وہ سب علم الصرف تھا. پھر اس کے بعد ہم نے QC4 میں اسم، مکان، صفت، تفضیل، مبالغہ وغیرہ جتنے بھی الفاظ بنائے وہ سب کے سب علم الصرف کی مدد سے بنائے گئے. اور نحو کہتے ہیں وہ جو الفاظ ملے ہیں ان الفاظ کو جوڑ کر مختلف جملے بنا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جوڑیاں بھی آ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مختصر جوڑیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر جوڑیوں کے ساتھ کچھ مزید الفاظ کو ایڈ کر کے جملے بنا لیے جاتے ہیں. اور نحو میں ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کی اینڈنگز کو دیکھا جاتا ہے کہ آخر میں زبر، زیر پیش، واو، نون، یا، نون، الف وغیرہ کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں. یعنی ہر لفظ کا جملے میں کوئی نہ کوئی محل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس پوزیشن کے حساب سے آخر میں اس کی حرکتوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو وہ تبدیلیاں بھی اس کے محل کو دیکھتے ہوئے ہم نحو کی مدد سے سیکھتے ہیں. تو ہم نے اسماء کے بارے میں پڑھا، واحد ہو یا جمع، اس میں اصلی حالت اور ابتدائی حالت اسم کی ہوگی رفع کی حالت، تو واحد میں مسلمن، جمع میں مسلمون واو نون کے ساتھ. نصب کی حالت میں مسلمن اور جمع میں مسلمین. جر کی حالت میں مسلمین اور جمع مسلمین. اس کو دہرائیں ایک دفعہ. رفع کی حالت مسلمن مسلمون، نصب کی حالت مسلمن مسلمین، جر کی حالت مسلمن مسلمین. اور مؤنث ہوگا اگر تو بایاں ہاتھ ہم استعمال کر لیں گے، مسلمتن مسلماتن. نصب کی حالت مسلمتن مسلماتن، جر کی حالت مسلمتن مسلماتن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ اسماء کی 3 حالتیں ہیں اور ان اسماء کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. پھر اس میں ہم نے ایک چیز اور پڑھی کہ کچھ ہم نے پڑھے اسماء خمسہ، ابن، اخن وغیرہ. تو ان کی رفع نصب جر کی علامتیں چینج. وہاں پر عام اسماء جو ہم نے پڑھے ہیں مسلمون و مسلمتن میں، یہاں پر کیا چینج آ رہا ہے؟ مسلمون میں زبر پہلے میں مسلمن پیش آ رہی ہے تنوین کے ساتھ، مسلمن زبر تنوین کے ساتھ، مسلمن زیر تنوین کے ساتھ. مسلمون میں رفع کی علامت واو نظر آ رہی ہے، مسلمین نصب کی علامت یا نظر آ رہی ہے اور مسلمین جر کی علامت بھی یا نظر آ رہی ہے. اب دونوں میں ایک ہی علامت ہے تو اس کو ہم نے بات کی تھی کہ کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے گا. اگر نصب والی پوزیشن بن رہی ہے تو مسلمین نصب میں آ جائے گا اور اگر جر والی پوزیشن بن رہی ہے تو یہ جر میں چلا جائے گا. تو یہاں پر تھی حرکت کی تبدیلی سنگولر میں مسلمن مسلمن مسلمین، یہاں حرکت چینج ہو رہی ہے، زبر زیر اور پیش کی تبدیلی ہے. اور مسلمون مسلمین مسلمین ہے، یہاں پر حرکت نہیں تبدیل ہو رہی، یہاں پہ حرف تبدیل ہو رہا ہے. واو اور یا کی تبدیلی سے ہمیں پہچان ہو رہی ہے کہ یہاں یہ رفع کی علامت نظر آ رہی ہے اور یہاں نصب کی جر کی. اسی طرح مسلمتن مسلمتن مسلمتن، یہاں بھی حرکت تبدیل ہو رہی ہے پیش زبر اور زیر کے ساتھ. اور جمع میں بھی مسلماتن مسلماتن اور مسلماتن، یہاں بھی حرکت تبدیل ہو رہی ہے، پیش اور زیر آ رہی ہے. یہاں یہ دیکھیں کہ یہاں مسلماتن نہیں ہے. یہ سر نیچے جو مسلماتن یہ زیر غلط لگی، میم کے نیچے زیر. کس میں؟ مسلماتن جر والے میں مسلماتن میم کے نیچے زیر ہے. میتن ہے. ہاں جر والے میں میم کے نیچے زیر جا، بالکل درست پکڑا آپ نے. یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ کے پاس اگر کہیں بک میں بھی ایسا ہے تو اس کو صحیح کر لیں. اس کو سلائیڈز کو جو اپڈیٹ کر کے آپ کو بھیج دیں گے. یہ زبر ہی آئے گی، مسلماتن ہے، کیونکہ الف سے پہلے زیر تو پڑھی نہیں جا سکتی کسی صورت میں، تو مسلماتن ہے. تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم جب ہوتی ہے تو اس میں مسلماتن ہوتا ہے یا مسلماتن اور مسلماتن، یعنی زیر کے ساتھ آتی ہے. مسلماتن تاکہ زبر کے ساتھ جمع مؤنث سالم نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ اگلے آگے ہیں اسپیشل والے.
یہ اسپیشل والے کیا ہیں؟ ان میں اسماء خمسہ ہیں جن میں تینوں حالتیں رفع نصب اور جر کی جب بدلتی ہیں تو اسماء خمسہ میں واو الف اور یا انڈیکیشن ہوتا ہے، ابو ابا ابی، ابو بکرن ابا بکرن ابی بکرن. تو یہاں پر علامت جو بدل رہی ہے، رفع کی علامت ابو بکرن میں واو ہے، ابا بکرن میں الف نصب کی علامت ہے، ابی بکرن میں یا جر کی علامت ہے. غیر منصرف جو ہم نے آج پڑھا اس میں ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے ابراہیم رفع کی حالت میں ہے اور پیش کے ساتھ رفع نظر آ رہی ہے، ابراہیمہ نصب کی حالت میں ہے اور زبر نصب کی حالت میں نظر آ رہا ہے ہمیں، اور ابراہیمہ جر کی حالت میں بھی جر کی علامت زیر نہیں ہے بلکہ یہاں پر جر کی علامت بھی زبر ہی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے مسلمینہ اور مسلمینہ دونوں جگہوں پر علامت ایک ہی ہمیں نظر آ رہی تھی، یا نون، لیکن ہم کانٹیکسٹ کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ مسلمینہ نصب والا ہے یا جر والا ہے. ایسے ہی ابراہیمہ اگر ہمیں نظر آئے تو ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ یہ نصب والا ابراہیمہ ہے یا جر والا ابراہیمہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ایک اور ہم نے پڑھی ہے جس کو ہم نے نام نہیں لیا، وہ نام آج ہم لے رہے ہیں مبنی. مبنی کہتے ہیں بنا یبنی ابنی بان مبنی یل. بنا کا معنی اس نے بنیاد رکھی یا اس نے جو ہے نا وہ بنیاد پر کھڑا ہوا. تو مبنی یل جس کو بنیاد پر مضبوطی سے کھڑا کر دیا جائے، تو اپنی بنیاد پر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہلتا نہیں ہے، چینج نہیں ہوتا. تو مبنی ایسے الفاظ کو، ایسے اسماء کو کہتے ہیں جو کسی بھی حالت یا کسی بھی پوزیشن میں آ جائیں وہ اپنی ظاہری شکل کو چینج نہیں کرتے. مثلا ہاذا، رفع کی حالت میں بھی ہاذا نظر آئے گا ہمیں، نصب میں بھی ہاذا نظر آئے گا، جر میں بھی ہاذا نظر آئے گا، کوئی چینج نہیں نظر آ رہا ہمیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسے الفاظ. اور یہ کون سے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں؟ ان میں تین بتا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ بعد میں کسی 6 میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ایک، جتنی بھی ضمیریں ہم نے پڑھی ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اسی طرح ہیا، ہننا مؤنث کی ضمیریں، پھر ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ جتنے بھی ضمیریں ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری مبنی ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں آتا کبھی بھی. رفع کی حالت ہو، نصب ہو، جر ہو، یہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، یعنی دیکھنے میں ایک ہی ہوتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ ان کی حالت اور پوزیشن تو چینج ہوئی ہے، ہم یہ تو کہیں گے کہ یہاں پر یہ ضمیر رفع کی حالت میں ہے لیکن اس میں رفع کی حالت میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، علامت کے کوئی نہیں ہے چینج ہونے کی، رفع کی علامت کوئی چینج نہیں ہوئی ہے. باقی جگہوں پر تو ہم بات کریں گے کہ ابو رفع کی حالت میں ہے اور رفع کی علامت واو ہے، ابا نصب کی حالت میں اور نصب کی علامت الف ہے، ابی جر کی حالت میں اور جر کی علامت یا ہے. اسی طرح ابراہیم رفع کی حالت میں اور رفع کی علامت پیش ہے، ابراہیمہ نصب کی علامت میں اور نصب کی علامت صبر ہے. زبر ہے. علی ابراہیمہ جر کی حالت میں ہے اور جر کی حالت میں جر کی علامت بھی زبر نظر آ رہی ہے ہمیں. لیکن مبنی میں ہم کہیں گے جاء ہاذا، تو ہم کہیں گے ہاذا رفع کی حالت میں ہے لیکن کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. رأیت ہاذا، ہاذا یہاں پر نصب کی حالت میں ہے لیکن یہ سب بھی کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سمعت من ہاذا، تو یہاں پر جر کی حالت میں تو آ رہا ہے لیکن جر کی وجہ سے کوئی چینج نظر نہیں آ رہا ہمیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں تو کوئی تبدیلی ہوئی ہی نہیں ہے ہاذا وغیرہ میں. تو تین بتا رہا تھا میں کہ 3 قسم کے اسماء ہیں جو ہمیں زیادہ نظر آئیں گے جو مبنی ہوتے ہیں، جن میں چینج نہیں آتا. ان میں سے ایک تو ضمیریں ہوں گی ساری پروناؤنز، دوسرے اشارے والے اسماء، ہاذا، اولئک، ذالک، اولئک، تلک وغیرہ، ہاذی، یہ سارے اشارے والے الفاظ جو ہیں یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اور تیسری چیز وہ جو ہم نے پڑھا تھا الذی، الذین، اللتی، اللاتی، ما، من وغیرہ جو کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کنجنکشنز کے الفاظ جو ہیں وہ بھی کبھی بھی تبدیلی نہیں لائیں گے. وہ الذین ہمیشہ ہمیں الذین ہی نظر آئے گا، کہیں پر بھی ہمیں کبھی اللذون نہیں نظر آئے گا. الذین الذین ہی رہے گا اور الذی الذی ہی رہے گا. اس میں بھی یہی ہوگا، ہم کہیں گے قال الذی، تو ہم کہہ دیں گے کہ وہاں پر الذی رفع کی حالت میں ہے لیکن کوئی علامت بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. رأیت الذی میں الذی نصب کی حالت میں ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اور سمعت من الذی، تو من حرف جر کے بعد الذی جر کی حالت میں ہے لیکن کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا؟
اس کو کہتے ہیں یہ مبنی ہے. تو 3 میں نے بتا دیے، ایک ساری کے سارے پروناؤنز اور ضمیریں، دوسرا اشارے والے الفاظ اسماء، اور تیسرا الذی اور الذین وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کے ہیں. ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کسی 6 میں ڈیٹیل پڑھیں گے. اور چوتھی صورت ہے کسی بھی اسم کے آخر میں حالت بدلنے کی، کہ حالت بھی بدلی ہے اور اینڈنگ میں کوئی چینجز ہوئی بھی ہیں، لیکن پھر اس لفظ کی شیپ ایسی تھی کہ وہاں پر وہ تبدیلی چھپ گئی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی. موسیٰ، اب یہ موسیٰ جب رفع کی حالت میں ہے تو اصل میں یہ موسیو بنا تھا، موسیو یا کے اوپر پیش تھی. لیکن پھر وہ ایک رول ہم جو کسی 2 میں پڑھتے تھے کہ یا کمزور حرف ہے اور کمزور حروف کے اوپر حرکت پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس حرکت کو ختم کر دیا جاتا ہے اور پیچھے والی حرکت کو کھینچ لیا جاتا ہے. یاد ہے یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ کالا میں کہا تھا کہ اصل میں وہ قوالا تھا، تو واو کے اوپر زبر مشکل تھی، اس لیے واو کی حرکت ختم کر دی اور قاف کے اوپر جو زبر تھی اس زبر کے مطابق اس کو کھینچ کر قالا بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو کمزور حرف جی ان یہ کو بات کیا آپ نے کہتے ہیں؟ سوری ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں جن میں تبدیلی ہوتی بھی ہے نظر نہیں آتی؟ ابھی کے لیے تو صرف مثال یاد رکھ لیں کہ یہاں پر چھپی ہوئی ہے، اس کا کوئی نام نہیں، نام ویسے ہیں ان کے، اس کو کہتے ہیں اس میں مقصور، الف مقصورہ، یہ جو آخر میں کھڑی زبر آتی ہے نا، اب اس کو یا تو کہیں کہ یہ اس میں مقصور ہیں، اور یا دوسرے سادہ لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ جن کے آخر میں کھڑی زبر آ رہی ہے. ایسے اسماء جن کے آخر میں کھڑی زبر یا الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو، ایسے اسماء جن کے آخر میں الف زبر کھڑی زبر یا الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو، ان کے آخر میں تبدیلی ہوتی تو ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ موسیو اصل میں یا پیش کے ساتھ تھا لیکن وہ پیش چھپ گئی. اسی طرح موسیٰ نصب میں جب آیا تو یہ اصل میں موسیٰ تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ وہی رول کی وجہ سے یا کی زبر جو ہے وہ بدل گئی. اور یہ جو جر والا موسیٰ ہے، تھوڑا سا غور کریں، آج کے سبق کے اوپر تھوڑا سا دہراتے ہوئے مجھے بتائیں، موسیٰ جو جر والا ہے، یہ اصل میں اگر اس کو جیسے اوپر والے کو موسیو موسیٰ بنایا ہے تو یہ جر والے موسیٰ کو کیا بنائیں گے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ مقصورہ، موسیٰ، سوچ لیں، موسیٰ بنے گا جی موسیٰ، یا کے نیچے زیر پڑھیں گے ہم یا کچھ اور پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے نہیں یا پڑھیں زبر گے نا پڑھیں گے؟ سر، نہیں پڑھیں گے. نہیں، موسیٰ ہی پڑھیں گے. وہ تو اینڈ پہ تو نہیں پڑھیں گے، موسیٰ ہی پڑھیں گے، لیکن ہم اس کی اصل پہ جا رہے ہیں. موسیٰ اصل میں موسیٰ ہوگا یا موسیٰ ہوگا، یہ بتائیں. موسیٰ اصل میں ہوگا، یا موسیٰ جر والی حالت میں بھی موسیٰ ہے. جی کیوں؟ سر یہ سوال ہے. ہمیں یہ سر نبی یہ کے نام ہے، چھوٹی نام ہے. یا کی وجہ سے نہیں نہیں، ابھی کسی نے بولا نبیوں کے نام میں سے آتا ہے، تو ہم نے کیا بات کی ہے؟ نبیوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نبی کے نام. غیر منصرف، غیر منصرف. اور غیر منصرف پر کیا ہم نے پڑھا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا، اس میں تنوین نہیں کسرہ آ اور سکتی، ضمہ نہیں آتا. نہ کسرہ بھی نہیں آ سکتا، تنوین بھی. تنوین بھی نہیں آ سکتی، تو اس لیے موسیٰ نہیں ہے، اس کا اصل موسیٰ ہی بنے گا جر کی حالت میں بھی. موسیٰ ٹھیک ہو کیا؟ موسیٰ جر کی حالت میں بھی یہ موسیٰ ہی بنے گا، کیونکہ یہ انبیاء کے ناموں میں سے، اور انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کو نوٹ رکھیے گا، یہ بڑا ٹرکی بات تھی. اور آپ بلیو کریں گے کہ کچھ لوگ جو ہے نا کسی 6 کمپلیٹ کر لینے کے بعد اس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ابھی سے سمجھ لیا اس کو. موسیٰ کے بارے میں بعض لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو موسیٰ جو ہے، موسیٰ، عیسیٰ، یہ دونوں نبیوں کے نام ہیں، اور ہم نے پڑھا نبیوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، اور غیر منصرف میں جر کی حالت میں زیر نہیں آتی بلکہ زبر ہی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اب موسیٰ اور عیسیٰ جو ہے یہ نبیوں کے نام ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہیں، جر کی حالت میں بھی زیر نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ بذات خود ایسی شیپ رکھتے ہیں کہ ان کی آخر میں ہونے والی تبدیلی نظر ہی نہیں آتی. تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ
समिअतु मिन मूसा, इसमें मूसा की असली हालत क्या बनी थी जिसके बाद ये मूसा बन गया है। मूसा से पहले को अगर इसको ले जाएं तो क्या बनाएंगे, तो वो समिअतु मिन मूसा ही नहीं बनेगा, समिअतु मिन मूसा या मूसैया। बनेगा। ठीक हो गया। अगर कोई पूछे कि ये जबर क्यों है, जेर क्यों नहीं है, तो क्या वजह है, क्योंकि ये गैर गैर मुनहरिफ गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ के आखिर में जर की हालत में भी जबर ही पड़ी जाएगी। ये बात सबके जहन में आ गई, समझ में आई? जी जी फिलहाल ठीक तो है। आगे सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक हमने पढ़े हैं 4 किस्म के जुमले, एक मरतबा अभी इनको हम रिवाइज कर रहे हैं और फिर बस ऑलमोस्ट खत्म है। 4 किस्म के हमने जुमले सीखे हैं। जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू होता है, इसके 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से का नाम मुब्तदा, मुब्तदा, और ये किस हालत में होता है, हालत रफा, रफा रफा की हालत। दूसरे हिस्से का नाम खबर, खबर, खबर की हालत क्या मुब्तदा। होती है, हालत रफा, वो भी रफा की हालत। हालत रफा में। कभी रफा की हालत में। तो अल्लाहु गफूरुन दोनों रफा की हालत में है, मुब्तदा और खबर। और मुब्तदा के बारे में आम रूल क्या है, वो मारिफा नकिरा में से क्या होगा, मारफा, मारिफा। और खबर के बारे में आम रूल क्या है, कि वो नकरा, नकेरा। नकिरा हो। और 2 बातें और थी कि अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस, मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा। ठीक हो गया। अल मुस्लिमूना की खबर क्या लाएंगे, सादिकुन नहीं ला सकते, क्योंकि अल मुस्लिमूना जमा आ गया तो अब उसकी खबर भी जमा आएगी सादिकुना। सादिकुन। ठीक है। अल मुस्लिमतु की जमा सादिकुन नहीं आ सकती, अल मुस्लिमतु की जमा सादिकतुन आएगी, सादिकतुन। ये भी मुअन्नस आएगा। ठीक हो गया। ये जुमला इस्मिया हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसी जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना या उसकी बहनें अगर आ जाए तो एक तब्दीली आ जाती है। इसमें 2 किस्म की तब्दीलियां, कुछ लफ्जों की तब्दीलियां आती हैं, हरकत चेंज हो जाती हैं, और कुछ जो है वो नामों की तब्दीलियां आती हैं। तो नामों की तब्दीली ये है कि पहले जिसको हम मुब्तदा कह रहे थे अब वो इन्ना का इसम बन जाएगा, और जिसको खबर कह रहे थे अब वो इन्ना की खबर बन जाएगी। और इन्ना का इसम किस हालत में होगा, नस्ब की हालत में। हालत नसब, इन्ना की खबर रफा की हालत में। रफा की हालत में। और इन्ना वाला जुमला अल्टीमेटली जाकर क्या बनेगा, जुमला इस्मिया या जुमला जुमला फेलिया, इस्मिया, जुमला जुमला इस्मिया। इस्मिया में जाएगा। इन्ना और उसकी बहनों वाले जुमले अल्टीमेटली जुमला इस्मिया में जाएंगे। और इसी जुमला इस्मिया के शुरू में अगर काना या उसकी बहनें लगा दी जाए तो भी तब्दीली आती है कि मुब्तदा को काना का इसम कह देते हैं और खबर को काना की खबर कह देते हैं। और यहाँ इन्ना के ऑपोजिट अमल होता है कि काना का इसम रफा की हालत में आ जाता है और काना की खबर नसब की हालत में चली नसब जाती की है। हालत में चली जाती है। और काना और उसकी बहनों वाले जुमले ये अल्टीमेटली जाते हैं जुमला जुमला फेलिया, फेलिया। फेलिया, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया में चले जाते हैं। 3 जुमले हो गए। चौथा जुमला जुमला फेलिया था जो फेल से शुरू हो रहा है, और उसके बाद अगर वो फेल मुतअद्दी होगा तो उसके बाद फेल के बाद फाइल और मफूल होगा। फाइल रफा की हालत में आएगा और मफूल नस्ब की हालत में आएगा। लाजिम होगा तो सिर्फ फेल और फाइल से भी बात पूरी हो सकती है। ठीक हो गया। तो बेसिकली 2 तरह के जुमले, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। इन्ना वाला जुमला इस्मिया के साथ मिल जाएगा और काना वाला जुमला जुमला फेलिया के साथ आ जाएगा। ये 4 जुमले पढ़े हमने, 4 जोड़ियां हमने पढ़ी थी। फिल अर्दी जमीन में, ये थी जार और मजरूर की जोड़ी, हुरूफे जर, और उनके बाद कोई भी इसम आए, चाहे वो मारिफा आए, नकिरा आए, वाहिद आए, जमा आए, मुजक्कर आए, मुअन्नस आए, जमा सालिम आए, जमा मुकस्सर, कुछ भी हो, हरफे जर के बाद आने वाला इसम हमेशा जर की हालत में होगा और ये दोनों मिलकर जार और मजरूर की जोड़ी बनेंगे। जी ठीक हो गया। जहां तक सब क्लियर। दूसरी जोड़ी हमने पढ़ी सिफत की जोड़ी, 2 इसम हो, 4 बातों में एक जैसे हो, जिन्स में यानी मुजक्कर मुअन्नस, अदद में यानी वाहिद में, मौसम में यानी मारिफा नकिरा, हालत और यानी रफा रफा नसब नसब जर में एक जैसी है। चारों चीजों में एक जैसे हो तो जोड़ी बनेगी कौन सी, सिफत की जोड़ी। की जोड़ी, और कैसा के जवाब में ये बोली जाएगी, बैतुन कबीरुन बैतन कबीरन, एक जैसे होंगे। और इसमें एक चीज और है एडिशनल जो अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जो पहला इसम है उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो कि उसकी कोई सिफत लाई जा सके। अगर वो खुद
بذات خود ایسا لفظ ہے کہ جو خود ہی کسی کی صفت بتا رہا ہے تو پھر وہ صفت کی جوڑی نہیں بنے گی. اور یہ اکثر آپ کو نظر آئے گا. مثلا قرآن میں آئے گا ان اللہ غفور رحیم. غفور اور رحیم دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں نکرہ ہیں, صفات دونوں ہیں. رفع کی حالت میں, دونوں صفات ہیں, لیکن تو اس لیے یہ صفت کی جوڑی نہیں بن سکتی. یہ بات سمجھ اللہ میں کے آئی؟ ساتھ آئیں گے. جی پہلی بات کرتے صفت کی جوڑی میں کر رہا ہوں. صفت کی جوڑی وہ ہوتی ہے کہ دو اسم ہو, دوسرا اسم پہلے اسم کی کوئی کوالٹی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو. اردو میں ہم صفت بولتے ہیں تو اچھائی ہی کو بول رہے ہوتے ہیں, لیکن عرب جب صفت کی بات کرتے ہیں تو وہاں اچھائی یا برائی دونوں شامل ہیں. تو اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو, دوسرا اسم پہلے والے کی, اور یہ دونوں اسم چار باتوں میں ایک جیسے ہو تو صفت کی جوڑی بنے گی. چار باتیں بھی ہمیں پتہ ہے, جنس, عدد, وسعت اور حالت. لیکن ایڈیشنلی ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے اور شرط ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے اسم میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ اس کی کوئی صفت بتائی جا سکے. مثال میں نے دی ان اللہ غفور رحیم, تو ان اللہ میں ان اللہ کا اسم ہو گیا اللہ, غفور اور رحیم اس کو اگر ہم بنائیں دیکھیں تو غفور اور رحیم بیت کبیر کی طرح سیم آ رہے ہیں. غفور رحیم دونوں مذکر ہیں جنس میں, دونوں واحد ہیں اور دونوں رفع کی حالت میں آ رہے ہیں, اور جملہ دونوں اسمیہ جو ہے ایک ہے. تو اس لیکن کو یہ ہم اللہ کی صفات بنے گی نا سر, اللہ کی صفات تو بنے گی نا. اللہ کی صفات بھی نہیں بنے گی. اللہ کی صفات اس لیے نہیں بنے گی کہ اللہ معرفہ ہے اور یہ دونوں نکرہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اللہ معرفہ ہے اور غفور اور رحیم نکرہ آ رہے ہیں, تو پھر کیا بنائیں گے اس کو؟ اللہ کو کیا بنایا تھا؟ انہ کا اسم, تو غفور ان کو کہیں گے یہ انہ کی خبر نمبر 1 ہے اور رحیم خبر نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, خبر ہو جائیں گی, اور خبر 1 خبر 2 ہو جائے گا. وہ خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی دو ایک جیسے نظر آئیں تو ہم اس کو آنکھیں یہ بند کر جوڑی کے نہیں صفت کی بنے جوڑی گی, بنا دیں. صفت کی جوڑی نہیں بنے گی. پہلے دیکھنا ہوگا کہ جو پہلے والا ہے کیا اس میں یہ ایبلٹی اور صلاحیت موجود بھی ہے کہ اس کی صفت بیان کی جائے. اگر وہ خود سے کسی کی صفت بتا رہا ہے تو پھر اس کی صفت کی جوڑی نہیں بن سکتی. پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کا پیچھے کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری جوڑی ہم نے پڑھی اشارے والے اسم کی. جتنے بھی اشارے کے اسماء ہیں ان کے بعد اگر ال والا اسم آئے گا تو اشارے کی جوڑی بنے گی. ذالک البیت, اولئک الناس, هذه الکتب, تلک الامۃ, تلک النساء, تلک المرأۃ, یا جو بھی ذالک الکتاب, یہ سارے ال والا اسم ہونا ضروری ہے. اشارے کی جوڑی میں اس میں اشارہ اور اس کے بعد ال والا اسم ہونا ضروری ہے. اس پہ بھی یاد رکھیں معرفہ نہیں کہیں گے ہم کہہ رہے ہیں اس اسم کے شروع میں ال آ رہا ہو. معرفہ ہو سکتا ہے کوئی اسم بغیر ال کے بھی. کون سا اسم بغیر ال کے بھی معرفہ ہو سکتا ہے؟ جی بتائیں. اللہ, احمد نام جو ہوتا ہے, جو نام ہے کسی کے بھی نام ہیں, محمد, خالد, شہزاد, عدنان, عثمان, یہ سارے نام ہیں, یہ سب معرفہ ہیں. ان کے شروع میں ال نہیں ہے اور نہ ان کے شروع میں ال لگایا جا سکتا ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ جو نام ہیں ان کے شروع میں ال نہیں لگایا جاتا. آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہوگا المحمد, کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کسی کا نام المحمد. محمد محمد ہی ہے. وہ ال جو ہے نا وہ نہیں, ال اسی کی صورت میں لگے گا کہ بغیر ال کے وہ نکرہ آ رہا ہو. یہ آلریڈی معرفہ ہے تو اس کے اوپر مزید ال لگا کر اس کو معرفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اگر ذالک محمد, تو ذالک اشارے کے بعد معرفہ تو ہے لیکن چونکہ ال نہیں ہے اس لیے وہ اشارے کی جوڑی نہیں بن رہا. ٹھیک ہے, تو اشارے والی اچھا, ال جوڑی نہیں میں ہوگا تو اشارے کی جوڑی نہیں ال بنے گی. ضروری ہے. ہاں, ال ہونا ضروری ہے. اس ال میں ضروری اشارہ کے بعد والے اسم پر اگر ال ہوگا تو اشارے کی جوڑی بنے گی, ادروائز اشارے کی جوڑی نہیں بنے گی. اور یہ رفع کی حالت میں ہوگا البیت, سوری رفع کی حالت میں, رفع کی حالت میں ہوگا یہ البیت. حالت تو تبدیل ہوتی رہے گی نا. ذالک البیت سے ذالک البیتا بھی ہو سکتا ہے, ذالک البیتی بھی ہو سکتا ہے. وہ تو کانٹیکسٹ دیکھیں گے کہ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے. ہاں فیلیا ہوگا تو ظاہر ہے جملہ میں فیلیا. کہتا ہے دخلت حاضل بیٹا, دخلت میں داخل ہوا, البیتا آ جائے گا پھر وہاں پہ, کیونکہ البیتا وہاں پر
مفعول کے طور پر آ رہا ہے، میں اس گھر میں داخل ہوا، اور کیا کہتے ہیں خرجت من حاضل بھائی، پھر کیا آئے گا من حاضر بیتے، حاضل بیتی، من بیتی کیا آ گیا اس کی وجہ سے زیر آ البیتی گیا آ نا، جائے تو زیر آ بیتی گیا۔ آ گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ تو کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ذالکہ کا آج ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیا کہ اشارے والے الفاظ تو مبنی ہیں، ان میں کوئی چینج آتا نہیں ہے، لیکن بعد والا جو ہے وہ تو مبنی نہیں ہے، اس پہ تبدیلی نظر آ جائے گی۔ اور چوتھی جوڑی ہم نے پڑھی تعلق کی جوڑی، پوزیشن شو کرتی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یا تو کا کے کی آتا ہے یا را رے ری آتا ہے، یعنی اس کا، اس کے، اس کی، یا میرا، میرے اور میری، اس انداز سے ترجمہ آتا ہے، پوزیشن شو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو پہلا اسم ہے اس کے اوپر رفع نصب جر کچھ بھی آ سکتا ہے، وہ پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی، زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں، کہ شروع میں ال بھی نہیں آئے گا اور آخر میں نہ تنوین تنوین بھی آئے آئے گا، پہلے اسم کے، صرف پہلے اسم کی بات ہو رہی ہے، دوسرے کی نہیں۔ تعلق کی جوڑی کے دو اسماء میں سے جو پہلا اسم ہے اس کے شروع میں ال بھی نہیں آئے گا اور اینڈنگ تنوین کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جنرلی ہم نے رول ابھی تک یہی پڑھا تھا کہ اگر شروع میں ال ہے تو پھر آخر میں تنوین نہیں ہوگی، اور اگر شروع میں ال نہیں ہے تو پھر تنوین آئے گی۔ مسلمن اگر لکھا، اگر مسلم لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو مسلم نہیں پڑھیں گے بلکہ مسلمن پڑھیں گے، لیکن اگر ال لکھ دیا ہے تو پھر المسلم ہوگا، اگر ال ہٹا دیں گے تو پھر وہ تنوین آ جائے گی۔ لیکن تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم جب آئے گا تو باوجود اس کے کہ اس کے شروع میں ال نہیں ہے پھر بھی اس کے آخر میں تنوین نہیں پڑیں گے، یہی اس کی پہچان ہوگی کہ یہ تعلق کی جوڑی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اسم تعلق کی جوڑی کا ہمیشہ جر والی حالت میں آئے گا، بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، عبد اللہ، سب اسی انداز سے آئیں گے۔ ہم نا ٹھیک ہے مجھے جی۔ خود اپنا نہیں یاد رہتے کیا 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 ہے۔ اچھا اس میں سر موسیٰ اگر آ جائے آخر میں، بیت موسیٰ، تو موسیٰ میں تو چھپا ہوا ہونا ہے نا، وہ تو موسیٰ موسیٰ ہی رہے موسیٰ گا، تو مقصودہ ہے، اس کو پہچانیں گے کیسے تعلق کی جوڑی کو؟ اس کو تعلق کی جوڑی کو یوں ہی پہچانیں گے نا، بیتو موسیٰ میں پہلے اسم سے پہچانیں گے، بیتو، بیتو کے اوپر ال کیوں نہیں ہے، تنوین کیوں نہیں ہے، ال بھی نہیں ہے، جی تنوین بھی نہیں ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے، تنوین بھی نہیں ہے، ال بھی نہیں ہے، تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ تعلق کی جوڑی بن رہی ہے یہاں۔ اور ٹرانسلیشن میں بھی پتہ چل جائے گا نا، جی ٹرانسلیشن سے بھی پتہ چلے گا، موسیٰ کا گھر، جی ٹرانسلیشن بھی ہیلپ کرے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے فی الارضی جار مجرور تو ہمیشہ اسی طرح رہے گا کیونکہ حرف کی کوئی رفع نصب جر نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کی تو کوئی مثالیں نہیں دی، لیکن باقی جوڑیوں میں رفع نصب جر کی تبدیلی آتی ہے۔ ھذا بیت کبیر، زید بیتا کبیرا، زید فی بیت کبیر، بیتہ ذلک البیت، زید ذلک البیت، زید فی ذلک البیت، ھذا بیت اللہ، زید بیت اللہ، زید فی بیت اللہ۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی حالتیں پڑھی، یہ اکٹھا آ گیا پورا آپ کا جو کسی فائل میں آپ نے رفع نصب اور جر کی حالتیں پڑھی ہیں۔ تو رفع نصب اور جر کی حالتوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں کتنی حالتیں، 4 حالتیں رفع کی نظر آ رہی ہیں، بیسیکلی یہ 5 بنتی ہیں، دیکھتے ہیں کون سی 5 ہیں۔ تو ایک تو مبتدا ہونا، رفع کی حالت، 5 حالتیں، 5 حالتوں میں اگر کوئی اسم ہوگا تو وہ رفع کی حالت میں آئے گا۔ پہلی حالت مبتدا، ہر مبتدا رفع کی حالت میں ہوگا، اور مبتدا کی خبر جو ہوگی وہ رفع کی حالت میں ہوگی، 2 ہو گئی۔ ان کی خبر رفع کی حالت میں آئے گی، ان کی خبر، کانا کا اسم رفع کی حالت میں آئے گا، 4 ہو گئے۔ اور 5واں کیا ہے، جملہ فعلیہ میں جملہ فعلیہ کا فاعل فاعل، ہے وہ بھی رفع کی حالت۔ 5 حالتیں ہو گئی رفع کی، اور 11 حالتیں ہم نے نصب کی پڑھی تھی، وہ کون سی ہیں دیکھیں۔ کس کو کا جواب ذکرت اللہ، کس کو کا جواب، جس کو ہم نے نام دیا تھا مفعول بہ، اور کیا وہی تاکید کے لیے آنے والا مصدر جس کو ہم نے نام دیا تھا مفعول
मुतलक 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 मफूल मुतलक ये मस्दर होता है उसी फेल का जो पीछे जिक्र किया गया हो। ज़िक्रन दूसरी जिक्र ठीक है। पहला किसको, दूसरा ताकीद क्या वही, तीसरा क्यों किस लिए, ताअतन, और चौथा किस वक्त, सबाहन किस वक्त, फिर कहाँ, खल्फल इमाम किस हालत में, काइदन खाइफन, और जिसको पुकार रहे हैं अगर वो ताल्लुक की जोड़ी है तो या रब्बल आलमीन, रब्बा नस्ब की हालत में आया, और जुमले के अंदर पाए जाने वाले इबहाम को दूर करने के लिए किस गोशे में, अंत खैरुन तू बेहतर है, किस हिसाब से, किस गोशे में बेहतर है, गाफिरन बख्शिश करने के एतबार से, और उसके बाद अन्ना का इसम नस्ब की हालत में, इन्ना और उसकी बयानों का इसम, काना और उसकी बयानों की खबर नस्ब की हालत में, और पूरी जिन्स की नफी ये नस्ब की हालत में। तो टोटल 11 सूरतें बनती हैं नस्ब की, और जर की हालतें जो है वो 2 ही हैं, एक हरफ जर के बाद अगर होगा इसम तो जर की हालत में आएगा, और दूसरा ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम होगा तो वो जर की हालत में आएगा। ठीक है जी। जी तो ये अब हो गया हमारे पास पूरा मुकम्मल। अब कुरान के इन सफ़हात में ये आप लोगों का वर्कबुक में भी दिया हुआ है, आई थिंक आप इसको वहां पर भी करें, और यहाँ पर तो खैर ये स्लाइड्स में हुआ पड़ा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ छोड़ते हैं। आप वर्कबुक के ऊपर इसको अप्लाई करके देखें कि कौन सा किस कैटेगरी में आते हुए ये कर रहा है। ठीक है। इन्नी जाइलुन, अब जाइलुन किस वजह से नस्ब की हालत में आ रहा है, क्योंकि ये इन्ना रफक, इन्नी जाइलुन मैं बनाने वाला, इन्नी जैसे इन्ना प्लस या है तो इन्ना का इसम या, और जाइलुन इन्ना की खबर बन गई तो इसलिए रफा की हालत में आया। ठीक है। फिल अर्दी जार मजरूर है, खलीफतन नस्ब की हालत में है, लेकिन ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस की वजह से नस्ब की हालत में आया। इसको अगर आप नहीं भी समझ सकते तो छोड़ सकते हैं आप इसको। और निशान गलत दिया हुआ है नस्ब का, किसका नस्ब का ना एरो नीचे करके दिया हुआ, वो जर का है। नहीं नहीं, ऊपर उन्होंने नस्ब ही बताया हुआ है। खलीफतन पे नहीं, ऊपर जो लिखा हुआ है रफा ऊंची हालत है, एरो ऊपर बनाया, नस्ब मुतवस्सित जो हालत है उसमें निशान गलत दिया हुआ है, बुक में जर का एरो गलत दिया है। ये बुक एरो में गलत आखिरी दिया है। पेज के बारे में बता रही है, वहां पे अच्छा जरा बुक ये की लम्बा बात हालत कर है। रहे हैं। बुक में अगर एरोज में गलती है तो आप उसको आप जानते हैं कि रफा ऊपर की तरफ है, नस्ब यूं है लेटा हुआ, और जर बिल्कुल ही झुका हुआ है, तो उसके मुताबिक आप उसको करेक्शन कर लें। यहाँ पर भी सर यही ये जो इन्नी जाइलुन है, इसमें जाइलुन इसलिए रफा में है ना क्योंकि ये इन्ना की खबर बन रहा है। जी ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अगला मसला है खलीफतन। दे तो जर खलीफतन। सर वो आपने बताया था कि कहीं कहीं ये जो इसमें फाइल होते हैं जैसे जाइलुन है वो फेल की तरह एक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से खलीफतन उसका मफूल भी ही बनेगा। मफूल बन रहा है जी। ये जाइलुन जो है मैं बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ, किसको बनाने वाला हूँ, खलीफतन खलीफा। तो किसको का जवाब बन रहा है खलीफतन। तो इसी तरह ये और भी आगे सारी जो है आयात आपकी बुक में भी दी हुई हैं और आई थिंक वर्क बुक में भी हैं, तो इसको जो है वो आप लोग वहां पर हल कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम फिर रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन के बाद इंशाल्लाह हम फाइनल क्विज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे सर? अगला कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप सब लोग तैयार है ना सारे अगले कोर्स के लिए? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पर जितना भी समझ आता रहे पढ़ते तो रहे ना, जारी रखना है इंशाल्लाह। बिल्कुल इस जो है ना तरतीब को छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने, कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा फिर जाते हुए याद दहानी करवा दूं, इरशाद चीमा साहब को जरूर अपनी दुआओं में याद रखिए। कुछ लोगों के साथ उनकी शायद इंटरेक्शन रही भी हो, अगर नहीं भी है तो भी हमारे क्लास के वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में से थे और हमारे साथी थे क्लास के।
ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی آنے والی آمین منازل. آمین آمین آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک سر اللہم وبحمدک. جی اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. جی کوئی کوشچن ہے سر؟ جی میں نے یہ جانا تھا یہ QC4 کے ہمارے ایک ڈاکٹر توقیر احمد خان تھے، وہ امریکہ میں آج ان کی بھی انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی ہمارے ساتھ اسی QC5 اسی بیچ میں شامل تھے. QC5 میں نہیں 4 کے تھے وہ، اس میں 4 کی کر رہے تھے وہ. نہیں ابھی وہ 4 کر رہے تھے. جی 4 کر رہے تھے. یعنی یہ ادھر ہی ہمارے الفلاح والی کلاس میں ہی شامل تھے یا کسی اور کلاس میں؟ جی نہیں آپ کے ساتھ ہی تھے وہ. اچھا یعنی جو یہ فرائیڈے کو کلاس ہو رہی ہے اس کلاس میں تھے. جی کچھ دنوں سے وہ کیونکہ کافی علیل تھے تو وہ شاید میرا خیال اٹینڈ نہیں کر سکے، لیکن QC3 میں ان کے 99% تھے. نام کیا بتایا آپ نے؟ سوری ڈاکٹر توقیر احمد خان. ڈاکٹر توقیر میرے احمد کزن خان. تھے وہ، میرے کزن تھے. چلے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات آمین بلند فرمائے، حسنات کو آمین قبول فرمائے اور آمین سیئات سے درگزر اور معاف فرمائے. اللہم نقیہ من الخطایا والذنوب کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. آمین اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. آمین آمین آمین. اللہم آجرنا واجرہ من عذاب القبر وعذاب النار. آمین. آمین. تو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت سارے لوگ بیمار رہتے ہیں، کچھ کا پتہ ہوتا ہے کچھ کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہم ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہمارے متعلقین، جاننے والے، دوست احباب، فیملی میں جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت بھری زندگیاں نصیب فرمائے، اور جو دنیا سے جا رہے ہیں سب نے جانا ہے، ہمیں جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جا رہے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اگر کسی کی کوئی اور بات یا کوئی کوشچن نہیں ہے تو سر میرا ایک کوشچن ہے. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم نے نسب کی حالتیں پڑھی اس میں جو یہ تھا یا رب العالمین اغفر لی فانت خیر غافرن، تو غافرن اغفر سے ریلیٹڈ ہی ہے نا، لیکن اس کو ہم مطلق مفعول مطلق اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا مصدر نہیں ہے. جی یہ مفعول مطلق کا مصدر ہونا ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے. مفعول اور یہ مطلق فاعل ہمیشہ مصدر ہوگا. ٹھیک ہے جزاک. ٹھیک ہے. اور جبکہ یہ گوشے والا جو ہے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور مصدر کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی اچھا جزاک اللہ. سر میں نے پوچھنا تھا اگلے سنڈے کو فائنل کوئز ہے یا ریویژن ہے؟ نہیں اگلے سنڈے کو کوئز نہیں ہے، اگلے سنڈے کو ریویژن ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک، شکریہ. اس کا فائنل کھولیں تو ابھی فائنل کوئز نہیں ہے. یہ سسٹر کا میسج آیا ہوا ہے کہ آخری اتوار کو لیں، تو آخری اتوار ہی بنے گا وہ، یعنی عید سے پہلے آخری اتوار ہوگا، اس میں ہم فائنل کوئز کر لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.